جی میں کوشش کرتی ہوں کہ جو لوگ بھی انٹر ہو سکیں ساتھ انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جناب؟ آپ غائب ہیں، آپ کو میں بہت یاد کر رہی تھی. تو آپ نے آیت بھی جو ہے وہ آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ آیت نمبر 75 تھی، تو آپ نے وہ دوسری والی تلاوت کر دی. 76 سے شروع کر 70 آج پڑھنی صرف 75 ہے انشاءاللہ. تو آپ وہ لے لیں پھر اپنا. کیا لوں؟ ہاں یہ ہاں. اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا بس آج کل سب کو زکام، کھانسیاں، گلے خراب، بیمار، کوئی نہ کوئی گھر میں میں اس مسئلے. وجہ سے تو نہیں غیر حاضر ہوئی. یہ وجہ ہے نا کہ میری بہو نے نا مدرس کہتی میں نے کلاس شروع کرنی ہے، آپ نے پڑھانا ہے. میں نے کہا اچھا. اب وہ مجھے اپنے گھر لے جاتی ہے گلبرگ. اچھا اس لیے نہیں میں آ سکتی. اچھا چلیے اللہ تعالیٰ قبول کرے جو ایفرٹ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم آلریڈی کمیٹڈ ہوں تو وہی پہلے کمٹمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے. ہاں تو چلے ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں. یہ نا ذرا بند کر دیجیے گا، آگے کر دیں، اب وہاں سے شور آئے گا ورنہ. تو ہم شروع کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ کا بڑا احسان کرم، ایک پیاری سی صبح ہمیں میسر ہے. پھر اتنا اچھا لگ رہا ہے. باہر میں دیکھ رہی تھی تو آج موسم بہتر ہے، اور آگے اب سردیاں، پھر سردیاں شروع ہو جائیں گی. پہلے اتنی بارشیں ہوئی، بس اللہ نے احسان کیا. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. ہماری شکر ہے. سردی ہوتا ہے گرمی نہیں آتی، گرمی ہوتا ہے سردی نہیں جاتی ہے، سردی نہیں جاتی. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا، رحمت کرے گا اپنی. تو ہم لوگ اللہ کی رحمت سے شروع کرتے ہیں، اور جو ہم آیات پڑھتے ہیں دعائیں پڑھ کے شروع کرتے ہیں. آپ لوگ بھی پڑھ لیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع من قلب لا یخشع من نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. آمین. تو بڑا ہی احسان کرم اللہ تعالیٰ کا کہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے جو اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں، اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے منور کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ کی ہی توفیق الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب. تو ماشاءاللہ سے جو لوگ بھی آئے ہیں سب آنے والوں کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا مل کے عاجز بندیوں کا قرآن لے کے پڑھنا اور سمجھنا، اس کو اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان فرما دیں، اور ہمیں اس نیک کام میں جوڑے رکھیں اور ہماری بہترین رہنمائی اللہم اہدنا الصراط المستقیم عطا کریں. تو جن لوگوں نے ماشاءاللہ سے آیات تلاوت کر کے بھیجیں بہت اچھا لگتا ہے،
اور ان کو بہت اجر ہو، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور عمل کی بھی بہترین توفیق عطا کرے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سب جانتے ہیں ہم سورۃ البقرہ ماشاءاللہ سے مدنی صورت مبارکہ ہے، اور ہم کنٹینیوسلی ہم نے دیکھا کہ شروع میں بیسک اللہ تعالیٰ ایمانیات اور تخلیق آدم کا کچھ مختصر سا بتانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہترین ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بے شمار واقعات ہم نے پڑھے کہ اس میں انہوں نے کس طرح سے اللہ کی حکم کی نافرمانیاں کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبیوں کی اولاد بنایا، پھر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، اس کی کیا وجوہات تھی ہم جان رہے ہیں۔ اور اب یہ جو ابھی پچھلی بار ہم نے قسامہ کا اور جو گائے کا واقعہ پڑھا بکرا کا، اسی پہ نام بھی سورۃ بکرا ہے، اس کا ہم نے بہت تفصیلی ہم نے اس کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اس معاملے میں بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں اتنا سارا معاملہ جو بنی اسرائیل کا چل رہا تھا، اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درمیان میں مسلمانوں سے خطاب کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدینہ میں آ کے مدینہ کی واقعات ہیں۔ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہی یہود بھی رہ رہے تھے، اہل کتاب۔ آپ نا ایسے کریں، تھوڑا سا وہاں سے گڑ لے لیں۔ میں یہ کھا رہی ہوں ملٹھی۔ ملٹھی ویری نائس، وہ ملٹھی تو بیسٹ ہے۔ آج کل نا سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے، موسم جب بھی بدلتا ہے نا تو سبھی کو ہم خود بد پریزی کرتے ہیں۔ ہاں، ٹھنڈی چیز کھا لی۔ ہاں، وہ احتیاط جتنی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ۔ تو دیکھیں وہ اس کے درمیان میں پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو مستقل گائیڈ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو اس کا جو آیت ہے اس کے حوالے سے انٹروڈکشن بھی دے دیتی ہوں، جو بہت مجھے اچھا لگا۔ میں نے بات جو سمجھنے میں نا آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھر التفات کے ساتھ انہیں گائیڈ بھی کیا، انہیں بتایا کہ کس طرح سے ان کا اگر نیگیٹو رویہ ہوگا تو وعلیکم السلام، تو انہیں کس طرح سے بہیو کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اچھا لگا مجھے مولانا، ہاں مولانا صاحب نے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، مولانا مودودی صاحب نے اس میں لکھا کہ یہ جو خطاب ہے مدینہ کے ان 9 مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی، اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھیں جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جوک در جوک ایمان لے آئے۔ اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی انبیاء اور کتاب آسمانی کے پیرو ہیں، ان کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر آئی ہے، تو وہ ضرور ہماری ساتھ دیں گے، بلکہ اس راہ میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقع لے کر یہ پرجوش 9 مسلم اپنے یہود دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تھے، منافقین اور مخالفین اسلام سے اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہو گیا، یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ جا کے بات پوچھو اور آپ کو اگلا کہے کہ نہیں یہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا نبی ہے نعوذ باللہ، تو آپ یا کوئی بھی آپ معاملہ پوچھو کسی سے اور وہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ایسے، تو آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ لگتا کہ اگر واقعی یہ نبی تھے تو آخری نبی تھے تو اہل کتاب کے علماء اور مشائخ جو ہیں مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑ رہے ہیں، خواہ اپنی
आकबत क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो इस बिना पर बनी इसराइल की तारीखी सरगुज़िश्त बयान करने के बाद अब इन सादा दिल जो मुसलमान हैं, जो समझते थे कि वो अब ईमान ले आएंगे, ये लोग भी सारे, तो जिन लोगों को कि साबका अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि जिन लोगों की साबका रवायत ये कुछ रही है, जिन्होंने कभी बात नहीं मानी, तो इनसे तुम कुछ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। जिनके दिल पत्थरों से हैं, हमने पढ़ा अभी, पत्थरों की तरह है, तो तुम्हारी दावत हक उससे टकरा कर वापस आएगी, तो तुम दिल शिकस्ता ना होना। तो ये तो सदियों से बिगड़े हुए हैं। अल्लाह की जिन आयात को सुनकर तुम पर लर्जा तारी होता है, इन्हीं से वो खेलते और तमस्कर करते हैं। इनकी नस्लें बीत गई इस तरह का मजाक करते हुए, दीन हक को मसख करके ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको ढाल चुके हैं, और इसी मसख शुदा दीन से वो निजात की उम्मीदें बांधे बैठे हैं। और इनसे तवक्को रखना फजूल है कि हक की आवाज़ बुलंद होते ही ये हर तरफ से दौड़े चले आएंगे। यानी मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला का मोहब्बत है कि वो इस दरमियान में इतने सारे वाक़यात बताने के बाद बनी इसराइल के मुसलमानों की तरफ मतवज्जो हुए हैं और उन्हें एक ढारस दे रहे हैं, एक उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि तुम लोग बिल्कुल उनसे ये उम्मीदें ना रखना। मानी ला तो नाला है, तुम शुक्र ना करो, गम ना करो। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही है, शुरू से ये ऐसे। हाँ, ये नाफरमान लोग हैं, तो तुम इनसे दिल बर्दाश्त ना होना। तो ये बहुत बड़ा हौसला होता है, यही हौसला जो है आगे पे चलाता है। इसमें आप गौर करेंगे कि ये जो खिताब यहूद बनी इसराइल से होते हुए अब ये बीच में ये जो रुख मदीना के इन मुस्लिमों की तरफ हो गया, तो इसकी क्या वजह थी ना। तो अब आप आयत को जब एनालाइज करेंगे, उसके एराब, हरूफ, हरकत, ज़ेर, ज़बर, पेश पे आप देखेंगे, गौर रखेंगे, तो फिर आप इसको एनालाइज कर सकेंगे कि कौन सी बात किससे कही जा रही है और कौन कर रहा है, और फिर आपको इसको कम्प्रीहेंड करना, एब्जॉर्ब करना, और इंशाअल्लाह ताला फिर जब हम अमल कर रहे होते हैं तो हमारे जहनों में ये बातें रहती हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप नेक महफिल में नेक बात सुनते रहो, ताकि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ तो आपको उसका पता हो कि आपने कैसे एक्ट करना है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं। अब हम आयत नंबर 75 को पहले मैं आपके सामने डिसाइड कर देती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफततमऊना अन युमिनू लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लुहु व हुम यअलमून। अब इसमें आप देखें, आप कोशिश करते जाइएगा जितना भी आपको आसान लगे, समझ आ जाए, आप पॉइंट्स लिख लिया करें, क्योंकि शुरू में ही मैं आपको बताती हूँ अरबी का यही होता है, दो ही जुमले होते हैं, एक जुमला फेलिया होता है और एक जुमला इस्मिया होता है। जुमला इस्मिया हमेशा इसम से शुरू होता है, जुमला फेलिया फेल से शुरू होता है, और फेल फाइल माफूल जुमला पूरा। जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर जुमला पूरा, और बाकी जो है उसके साथ मुरक्कबात आते हैं जो उस जुमले का हिस्सा बन के आते हैं। अतफ मातूफ में आपको बताती रहती हूँ कि सेम जो जुमले होते हैं, सेम इसम होते हैं, सेम मुरक्कब होते हैं, वो एक दूसरे पे अतफ करके एक ही चीज़ बन जाते हैं। बाज़ुकात माफूल बन जाते हैं, बाज़ुकात माफूल एक इसम की सूरत में आता है, बाज़ुकात वो पूरा मुरक्कब की सूरत में या जुमला फेलिया की सूरत में आता है। तो ये चीज़ें आप जब गौर करते हैं तो यकीन करें इसका और ही मज़ा आता है, आपको समझ आती है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। और जो अब तो हम सारा आगे पढ़ेंगे इस बात पे कि कुरान के अंदर कैसे चेंजेस लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं सकते। जब चेंजेस नहीं कर सकते तो फिर वो क्या करते हैं, ये देखें, हम इसमें पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं। अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। तो अफततमाउना अन युमिनू लकुम, आ जो है ये हरफ़े इस्तफहाम पूछा जा रहा है। हाँ, हमज़तुल वस्ल हमज़ा इस्तफहाम, हम एक हमज़तुल वस्ल होता है, ये हमज़तुल वस्ल नहीं है, ये अलिफ हमज़तुल इस्तफहाम है। मतलब क्या, फ़ा क्या है, हरफ़े अतफ, तो मतलब तो पस, इस तरह इसका मतलब आता है। तो आफा क्या बना, क्या पस, तो क्या, हाँ बिल्कुल, तो क्या या पस क्या। तत्माऊना का क्या रूट है, तो ये मीन एन, वेरी गुड। और ये लालच, हाँ बिल्कुल, और ये इसम है या फेल है, फेल है, बिल्कुल फेल है। और इसके अंदर आप रूट वर्ड क्या आपने बताए हैं,
तो आमीम है, बिल्कुल सही। तमा किसी चीज की ना जी चाहना, जैसे कि माँ जी ने बताया भी, और उम्मीद रखना, लालच करना, आरजू करना। इसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, दोनों चीजें आ सकती हैं। आप किसी नेगेटिव चीज की भी तमा कर सकते हो, दुनियावी दौलतों की, और आप किसी दीन के मामले में भी तमा कर सकते हो कि मुझे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फहम अता करे। तो हर तरह इसको काफ़ी ज़्यादा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। 3 आयात इसके रेफरेंस में मैंने आपके साथ शेयर करती हूँ। सूरतुल माइदा में 84 में वनतमाउ अन यदखिलाना रब्बना मअल कौमिल सालिहीन, और हम उम्मीद करते हैं परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा। नतमाउ यानी हम तमा रखते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। हाँ, फिर सूरत अल अराफ में आया है वदउ खौफन व तमअन, और अल्लाह से खौफ करते हुए उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। सूरत शूरा में आया है 51 में इन्ना नतमाउ अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना अन्ना कुन्ना अव्वलिल मोमिनीन। हम तो शौक से उम्मीद लगाए हुए हैं, यानी तमा लगाए हुए हैं कि हमारा परवरदिगार इस वजह से हमारी खताएं बख्श देगा कि हम सब से पहले ईमान लाए थे। तो ये दोनों मीनिंग्स में आता है। यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग में हमने देखा, और यहाँ पर भी मुसलमानों की एक पॉजिटिव फीलिंग्स थी अगेंस्ट द अपने हमसाये जो उनके साथ मदीना में रह रहे थे, यहूद और नसारा। उनका दिल करता था कि वो भी ईमान ले आए हमारी तरह ना, तो उनके अंदर तमा था। तो यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर ततमाऊना, ता तो मजारे की लगी हुई है और वाव नून जो है वो जमा का है, तो बिल्कुल तमिया यतमाऊ बाबे सामिया यसमाऊ से ततमाऊना फेले मजारे जमा मुजक्कर हाजिर है, और इसमें फाइल क्या है? अंतुम। तमाम जो मोमिन लोग जो मदीना में थे, और फिर तमाम मुसलमान बाद में जो तमा रखते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं किस चीज़ की, अभी हम देखते हैं। अफततमाऊना क्या मतलब हुआ? अफततमाऊना आपस में उम्मीद करते हो। हाँ, तो क्या तुम उम्मीद रखते हो? कौन उम्मीद रखता है? मुसलमान। आप मुसलमान। हाँ, कैसे आपको पता चला? तो ये बात जमा है ना, और तुम तो उनसे बात हो। अंतुम है ना, अंतुम है ना, और जमा है। और लेकिन ये है कि बात यहाँ पे हमें वैसे नहीं पता चलेगी जब तक हम इस पर गौर नहीं करेंगे कि ये अल्लाह ताला बता रहे। तमा तो काफिर भी कर सकते हैं ना कि मुसलमानों को स्पॉइल करें, लेकिन नहीं, यहाँ पर मुसलमान है। अल्लाह मुसलमानों से मुखातिब मुसलमानों से है, बिल्कुल सही। तो अब कौन किस चीज की उम्मीद रखता है, ये गौर करें तो आपको पता चलेगा। अन जो है ना, ये हर्फ है और बिल्कुल नासिबुल मजारे है। क्या मतलब है इसका? अन, अन्ना भी होता है ना। अन्ना, अन जो है के, इसका मतलब के। अन्ना होता तो वो फिर एक उसका आगे इसम आता और एक उसका आगे खबर आती, लेकिन ये अन है। इसके ऊपर देखिए तशदीद नहीं है। तशदीद नहीं होने की वजह से हमें पता चला कि ये सिर्फ अन है, और अन जो है नवासिबुल मजारे है। और के योमिनु का रूट क्या है? हमजा मीम नून। और ये ना अमन में होना, मुतमईन होना, और ये बहुत ही अहम रूट वर्ड है जो 879 टाइम कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर अमाना योमिनुस के जो एराब, ईमान भी इसी से बनता है। तो यहाँ पर जो है अमाना योमिनु बाबे फाल से है, और योमिनूना था जो कि अन मस्तरिया की वजह से नूने इराबी गिर गया, जमा वाला ना, और ये रह गया योमिनु। और योमिनु में जो अलिफ है ना, वो वाव नून अलिफ का वो शो कर रहा है, जमा का सिगा है ये, और ये अब नसब वाली हालत में है, और ये फेले मजारे मंसूब है, और जमा मुजक्कर गायब। और इसमें फाइल कौन है? उसमें अंतुम था ना, उसमें हाजिर थे। अब ये हुम है, इसमें जो गायब है। हाँ, ये यहूदी है, बिल्कुल सही। अम्मा जी आपको कैसे पता चला? आपको ऐसे तफसीर नहीं? वो हम ईमान ले आएंगे, वो मुसलमान तो ईमान लाए हुए थे। हाँ, वो ले आएंगे ईमान, ये ईमान ले आएंगे। हम यानी वो जो कुफार हैं, क्या वो ईमान लाएंगे? अब तर्जमा करें, अफततमाऊना अन युमिनु। अब कोई और करे, माँ जी को आता है, अब आप कोई और करेगा। अफततमाऊना, क्या तुम अभी भी लालच रखती हो या यकीन रखती हो कि वो ईमान ले आएंगे? हाँ जी, ईमान लेंगे।
कौन ईमान ले आएंगे? काफिर, यहूदी, यहूदी, यहूदी। देखिए काफिर के टर्म डिफरेंट है, यहाँ पे यहूद मुखातिब है। बाकी कुफार जो जैसे- थे ना, आप जहन में रखें, कुफार जो थे वो थे मक्का के मुशरिकीन, और वो कुरैश थे जो नबी पाक के जानने वाले थे और नबी पाक के रिलेटिव्स थे। उन्होंने कुफर यानी इनकार किया नबी की साफ मौजूदगी इनकार में। कर दिया था उन्होंने, वो लेकिन मुनाफिक ये मुनाफिक नहीं थे, वो तो मुंह पे कह रहे थे कि हम नहीं मानते। ये मुनाफिक क्या है? उत्तम या तस्बीह दोगलापन। आपने बगल में छुरी, मुंह में राम राम। राम राम। इनका मकसद ये था कि हम इनके साथ शामिल होके इनको बिल्कुल खत्म कर दें, इनके अंदर जो इनकी जो अंदर जड़ें काटे। हाँ जड़े काटे इनकी ना। तो ये अब चूंकि मुसलमान बहुत क्लोज थे उनके, आपको पता है जब बरसीर पाक हिंद बना तो तब भी तो मुसलमान हिंदू इकट्ठे थे ना, तो अलग होने की वजह ये थी कि उनके साथ तो नहीं रहा जा सकता। अब यहाँ पे ये अलग नहीं अभी हो सकते क्योंकि न्यू मुस्लिम है। अब मदीना में आके नया नया इस्लाम फैल रहा है, बहुत सारे लोग जो है इस्लाम ला रहे हैं, बहुत सारे नहीं ला रहे, पता ही नहीं चल रहा। कई मुंह से कह रहे हैं हम इस्लाम लाए, अमल में उनके वो बात नहीं थी। वो बहुत आसानी से ही हाइड कर रहे थे अपना दीन, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्ला इनकी जो है, जो इनका रसालत है उसको ना मान के वो अपनी सुपीरियोरिटी कायम रखे, वो अपनी सरदारी या अपने हुकूमत को, तो वो मानने से उन्होंने मुसलमानों इनकार से किया। फायदा उठाए और काफिरों से हाँ, और मुनाफिकीन जो है ना, उनका मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस वक्त वो उनको लोग जो मान रहे हैं तो उनका नाम होगा तो मदीना उनका हो जाएगा, तो उनको डर था, तो वो उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। और अगर अपना दीन अपने किताबों को और उसके इल्म को भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तो दरमियान में मतलब मुनाफिकत। तो लकुम का क्या मतलब है? के लिए। लाम हरफे जार है और कुम की ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर। और कौन थे हाजिर? जिन्हें ये उम्मीद थी कि वो ईमान ले आएंगे। कौन है वो? मुसलमान। वेरी गुड। कि वो उम्मीद मुसलमानों को ये उम्मीद थी कि ये जो यहूद पहले से मदीना में मौजूद हैं ये ईमान ले आएंगे ना। तो क्यों ईमान ले आएंगे, समझ आती है? यहूदी थे, उनको सब पता ही था। पता था ये बात, उनको पता था, इनका ख्याल था कि कोई बात नहीं। इनोसेंट बंदा कहता है कि नहीं तो इसे पता ही होगा, मैंने क्या बताना है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो यही समझते थे कि वो तो हमारे साथ थे ना, वो अहले किताब थे, इसलिए उनको डाउट, हाँ, यकीन भी था कि वो वैसे मुसलमान भी हो उन्होंने जाएंगे। अपना मुल्क इसलिए छोड़ा था कि यहाँ एक नबी आएगा, मदीने शरीफ में नबी आएगा, इसलिए अपना मुल्क छोड़ा था। अब वो आए यहाँ पे रहने इसीलिए थे कि हाँ, इसलिए हम जी। उसको वो हमारा नबी आएगा एक, उसको मानेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर लेकिन फिर भी दिया। लकुम क्या है? जार मरजूर, यानी तुम्हारे लिए या तुम्हारी बात पर। और कुम में ज़मीर किस तरफ है? यहूदियों की तरफ। हाँ, तुम्हारी बात पर ना ईमान ले आएंगे। और ये मुताल्लिक है, किससे मुताल्लिक है? पीछे फेल है ना, फेल के पीछे दो फेल है। दो फेल कौन कौन से हैं बताएं? तत्माउना हाँ, फेल है। हाँ बिल्कुल, तत्माउना फेल है और यूमिनू, और ये यूमिनून से मुताल्लिक है, क्योंकि आप कहेंगे ना कि अफतत्माउना, तो क्या तुम लोग आरजू करते हो आई यूमिनू, के वो लोग मान ले। ये और है इसके बाद लकुम तुम्हारी बात, यानी मुसलमान तुम्हारी बात मान ले। तो ये आई योमिनू लकुम, के वो लोग मान ले, अंतुम इसमें फाइल, और लकुम तुम्हारी बात, के वो लोग, योमिनू में हम फाइल है, वो लोग, यानी वो लोग कौन से हैं योमिनू में? जो मुनाफिक हैं वो लोग ईमान ले आए। लकुम में जो है ना वो मुसलमान है तुम्हारी बात पर। तो ये लकुम जो है मुतल्लिक योमिनून है, क्योंकि जो मरकबात होते हैं ना, मरकब जारी खास तौर पे, ये बाज़-औक़ात मुतल्लिक बन के आता है, बाज़-औक़ात ये सिफत भी बन के आता है, और बाज़-औक़ात ये खबर मुकद्दम के तौर पे भी आता है। तो ये आपने फाइंड आउट करना होता है तरकीब के अंदर। तो अब आप लफ्ज़ी तर्जमा करें ताकि आपको बात वाज़ेह हो जाए। लफ्ज़ों की कुछ हकीकत भी आप पे वाज़ेह हो कि आयत में आपको ज्यादा वाज़ेह होगी। क्या के लिए क्या है? जी आपको आ रही है साजिदा जी, रिफत जी, आप पता चल रहा है? क्या हरफे इस्तिफाम, और तो या पस या फिर के लिए क्या है? फा। वेरी गुड। तुम लोग आरजू या तमा या ख्वाहिश रखते हो, इसके लिए क्या है? तत्माउना। तो तत्माउना में फाइल क्या है?
अंतुम ना, अंतुम कौन है? मुसलमान, सारे मदीने मुसलमान के लिए क्या है? अन, बिल्कुल सही। और इन अन की क्या हैसियत है? नासबुल मज़ारे, बिल्कुल सही। और आगे आप देखें वो लोग मान ले या ईमान ले आए, इसके लिए क्या लफ्ज़ है? युमिनु, बिल्कुल सही। युमिनुन में फाइल क्या है? अंतुम, अंतुम ना, अंतुम जो मुनाफिकीन थे कि वो तुम पर ईमान ले आए ना। और इसमें युमिनुन जो है मस्तरिया की वजह से ना नून जो जमा का था ना वो गिर गया और ये रह गया युमिनुन। और इसमें फाइल हम कौन? मदीना के यहूदी। योमिनु में मुझे गलती लग रही थी, योमिनु में हाँ हम है ना फाइल, जो तत्माउना में अंतुम है फाइल जो कि मुसलमान है, और योमिनुना में हम है और वो मदीना के यहूदी हैं। कि मुसलमान चाह रहे हैं कि वो मदीना के जो यहूदी हैं वो ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला इसको स्ट्रेंज बात कह रहे हैं, इसलिए आ करके बात कहिए। क्या तुम ये समझते हो, यानी अफततबउना अन युमिनु लकुम, क्या मुसलमानों तुम ये एक्सपेक्ट करते हो, तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि वो मान ले, ईमान ले आए तुम्हारी बात पर? अब ऐसे क्यों नहीं होगा। अब आगे लकुम जो था तुम्हारी बात या तुम्हारे लिए क्या है लफ्ज़? लकुम। और ये क्या है? जार में जरूर है। और ये किससे मुतालिक था? ये योमिनु से मुतालिक। अब आप रवां तर्जुमा करें तो क्या तुम उम्मीद, ख्वाहिश या तमा रखते हो कि वो लोग मान ले तुम्हारी बात? बिल्कुल सही, लकुम। तो दरअसल यहूद से खिताब के बीच में ये मुसलमानों की तरफ एक, आपको पता है कंटिन्यूसली यहूद और बनी इसराइल अंडर जो उनकी बातें हो रही थी उनके अंडर हो रही थी, उनकी अंडर डिस्कशन थे कि उन्होंने ये किया कसामा का और ज़बा बकरा का, फिर सबत का, जो भी उन्होंने नाफरमानियाँ की, उनकी कंटिन्यूएशन के दरमियान में ये अब अल्लाह ताला ने जब ये अब पिछली 7 आयतें आपको पता है बड़ी मेहनत से हमने सूरतुल बकरा जो उन्होंने जो कठहुज्जतियाँ की थी बकरा अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कि बकरा ज़िबा करने के लिए अल्लाह ने कहा और उन्होंने 10,000 बहाने बनाए, उसी के ऊपर गाय के ऊपर था। तो अब वो जब बात ख़त्म हुई, कसामा वाला कानून वाज़िया हो गया, सब के कातिल ने मकतूल ने खुद उठ के कातिल का पता भी बता दिया, सारी बात कंप्लीट हो गई। अब ये कन्फ्यूजन थी कि अब बाकी के जो लोग हैं वहाँ पे जो सारे, फिर भी वो देखें इतने सारे वाक़यात, तो अब उनको जब ये सारे वाक़यात पता है तो ये जो मुसलमान हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के दौरान नहीं मान रहे, तो इनसे तुम क्यों उम्मीद करते हो कि इनकी हिस्ट्री ये है कि वो नहीं मानते रहे? तो अब मुसलमानों को आपको सर्दी लग रही है? ठीक है, ठीक है, आपको गर्मी लग रही है? गर्म कपड़े पहने, आपको बाया उतार दे सकते, देखो उन्हें भी लग रही है। मैं तो बैठी रही थी क्योंकि मैंने खुद ही गलती की है। गर्म कपड़े पहने, मौसम ना वो अभी दरमियाना आपके लिए, फिर उधर से ना इनको लगा दो वो ना, हाँ आप उतार ही दें इसको ना, नहीं ऐसे सही है। अब थोड़ा हाँ चले, अब सही है, हवा पड़ गई है तो पता है वैसे ऊपर सीलिंग फैन चलाओ ना, सीलिंग फैन, तो वो नॉइज बहुत होता है, इसलिए नहीं मैं लगाती। सही नहीं तो फिर मैं एसी लगाती हूँ। तो अब तो मौसम ऐसे ही था। तो अब ये सारे डिस्कशन के दौरान ना एक इल्तफात की नज़र है जिसके 2 मकसद है। एक तो मुसलमानों को ये इत्मीनान दिलाना कि बनी इसराइल की जो मुखालफत से वो बददिल ना हों और ना इस पर मुताजिब हों कि ये पढ़े लिखे और दीन और शरीयत के आलिम लोग इस दावत की मुखालफत कर रहे हैं। जिन लोगों के जब जहन ही ऐसे टेढ़े हैं तो एक बात को अपने नबी की ज़ुबान से सुनने और उसका मद्दा वाज़िया होने के बावजूद, समझने के बावजूद इसमें टेढ़ पैदा कर रहे हैं और इसको इसके जो मंशा के बिल्कुल खिलाफ सिमत में मोड़ रहे हैं। कैसे, कौन सा पीछे किस चीज़ से पता चल रहा है कि वो ये काम कर रहे हैं, किस तरह से? यानी ये जो बनी इसराइल की हिस्ट्री है इसमें अभी थोड़ी रिसेंटली कौन सा वाक़या है जिससे पता चला? उससे पहले
انہوں نے منصبہ بھی اترتا تھا، بالکل وہ بھی بدلاؤ تو یہ ساری جو ہے نا سب سے پہلے دریا پار کیا تو آ کے گائے کو پوجنا شروع کر دیا. بولنا شروع کر دیا. بالکل یہ اس طرح کی ان کی واقعات، یہ ہسٹری کس کو بتائی جا رہی ہے؟ بتائیں گے. یہ ہم لوگوں کو پہلے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں موجود تھے، دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ نبی پاک مدینہ میں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کے جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس کتاب موجود ہے، پھر بھی وہ ایسا کر رہے ہیں. اب مسلمان تو بدل ہوں گے نا، تکلیف ہوگی جب وہ بات کو پوچھتے تھے تو الٹا جواب، الٹی باتیں کرتے تھے کہ یہ ہمیں تو نہیں لگتا یہ صحیح ہے یا کچھ ہے کنٹری ہے. تو پھر اب مسلمانوں کو بھی تو حوصلہ دینا ہے. ڈائریکٹ اسپیچ اس وقت ڈائریکٹ آیات ریویلڈ ہو رہی تھی، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسپیشلی جو بنی اسرائیل کا واقعہ سنانے کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر مخاطبین جو واقعی موجود تھے ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب تم پریشان نہ ہو، تم دیکھ رہے ہو نا یہ ہسٹری کیا ہو رہا ہے، یہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور تم ان سے امید کر رہے ہو کہ یہ افتتمعون، یہ کیا تمہارے آرزو کے مطابق یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے کے اوپر. نہیں. اب دیکھو ان کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ یہ ہر بات میں تروڑ مروڑ کرتے رہے ہیں، سیدھی سے سیدھی بات کو بھی ٹیڑھی کرتے رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دینا تھا، دوسرا مسلمانوں کو ان یہود کے جو ایک تو حوصلہ دیا، دوسرا ان کے بعض جو پس پردہ حرکات تھی نا وہ ان کو بھی ڈسکلوز کرنا تھا، جو کہ سادہ لوگ مسلمان ان کے فریب کا جو ہے وہ پھر اس کا نشانہ نہ بن جائیں اور دعویٰ ایمان سے دھوکے میں آ کر ان سے حسن ظن رکھنے لگیں یا ان سے رابطے بڑھانے کے خواہش مند ہونے لگیں، تو وہ متنبع ہو جائیں کہ یہ تمام تر فریب کاری ان میں سچائی کا، یہ ساری فریب کاری ہے، اس میں کوئی سچائی کا کوئی شائبہ نہیں ہے. اب اگلا جملہ آپ نے بڑا غور کرنا ہے، پہلا ہم نے کر لیا، اس میں تھوڑی سی محنت کر، تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. واو یہاں پر کیا ہے؟ حرف عطف. اچھا، یا ہوتا واو حرف عطف ہے، لیکن یہاں پہ واو حالیہ ہے. جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو آپ کو انڈرسٹینڈ خود ہی آئے گا، ترجمے میں وہ خود ہی کہے گا. قصہ جو بیان کر رہے ہیں اس لیے یہ حالیہ نہیں، حالیہ ایسے ہوگا. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں افتتمعون یؤمنوا لکم، تو کیا تم آرزو کرتے ہو کہ وہ لوگ مان لیں گے تمہاری بات؟ حالانکہ اب بات بنتی ہے نا خود بات، اب سمجھ آئی نا، اس لیے واو حالیہ ہے یہاں، اور وہ نہیں آئے گا یہاں، حالانکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے. ویسے ہم اور ہی پڑھتے رہے ہیں اس کا مطلب. ویسے جو عام نیا جو اور ہی ہے اس کا، جو عام نہیں ہے پھر حالانکہ حالانکہ ہی ہے. دیکھیں یہ واو حالیہ ہے، یہ تو دیکھیں عربی کو سمجھنے تو میں کیسے پتہ چلے گا یہ حالیہ درمیان میں اس لیے یہ حالیہ ہے؟ پیچھے سے کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ بتائے گا نا، اس کو آپ غور کرتے ہوئے چلیں گے. تبھی میں نے پڑھا ہے نا سارا، تو آپ کو ایک دم خود ہی کلک کی ہے کہ ہاں نہیں یہ اور تو نہیں بتایا. تو حالانکہ تم لوگوں کے ساتھ تمہارا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ مان لے آئے اور یہ مومن ہو جائے، تمہاری طرح کے ہو جائے. یعنی کہ پچھلی بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ہاں بالکل، اس کے ساتھ اس کانٹیکسٹ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ان کا حال ایسا ہے. یعنی حالانکہ یعنی ان کا حال تو ایسا ہے، وہ تو تم چاہ رہے ہو کہ وہ تمہارے پر ایمان لے آئے، حالانکہ کیا ان کا ہے. اب حالانکہ کیا بات ہے، اور یہاں پہ حالیہ اس لیے کہ درا حال ہے کہ قد کیا ہے؟ حرف تحقیق، یعنی بات کو محقق کرنے کے لیے، جو ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں نا تبدیل کر دیتا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں لے آتا ہے. یعنی کہ یہ جو قد جو ہے نا ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں، ایک ماضی بعید ہوتا ہے نا، ایک ماضی قریب ہوتا ہے، تو یہ قریب کے معنی میں لے آتا ہے. اسی لیے قد تحقیق. کانا کا کیا روٹ ہے؟ کاف واو نون سے. کانا یکونو باب نصرہ ینصرو سے کانا فعل ماضی اور ناقصہ واحد مذکر غائب. ناقص سے کیا مراد ہے؟ یعنی کانا ایسا فعل ہوتا ہے جو اپنی خبر کے بغیر اپنی بات پوری نہیں کرتا. دیکھیں فعل، فاعل اور مفعول تین چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ایک بعض کا جملہ جو ہے نا فعل اور فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ جہاں پہ بھی کانا آئے گا یعنی کہ یہ خبر کے بغیر اپنی خبر پوری نہیں کرتا، وہ اپنی بات پوری نہیں ہوگی اس لیے نا. اور کانا فعل ناقص اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے کہ یہ فعل اور فاعل کے ساتھ نہیں ہوتا. ویسے بھی کانا جو ہے نا جیسے انا کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، اسی طرح کانا کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے. لیکن جو کانا کا اسم ہے اس کے اوپر رفع ہوتی ہے اور جو انا کا اسم ہوتا ہے اس پہ نصب ہوتا ہے. یہ
अपोजिट काम इन्ना करती के है। बाद जो होता है वो उसको नस्ब देता है। नस्ब देता है, आपको पता है ना। और जो आपसे काना सुना। है वो अपने इसम को रफा करता है। अब आप देखते हैं काना का रफा वाला इसम आगे आपको मिल जाएगा। और काना यकूनु बाब नसरा यांसरू से काना फेले माजी नाकिस वाहिद मुजक्कर गायब पहला सीगा है तो इसम जाहिर है। और वो क्या है देखिए, आपको मैंने बताया पहले और चौथे सीगे में जो फाइल होता है ना वो जाहिर हो जाता है। तो ये पहला सीगा है तो फाइल जाहिर हो गया। तो फाइल क्या है? फरीकुन। फरीकुन नकरा है, इसम है, कोई एक इसका तर्जुमा होगा। तो ये किस हालत में है? नकरा, रफा है ना, अच्छा रफा है। रफा हालत है ना। नहीं जो तो ये देखिए ना आगे एंड में दो पेशे भी आएंगे। तो वो रफा है ना, रफा है ना, नस्ब पेश तो है, देना। पेश है। चले इसको कहें आप तनवीन। बहुत सारी बातें होती हैं। अच्छा अच्छा, जो रफा होता है पेश होती है, तनवीन होती है दो पेशें हो गई। जो और तनवीन होगा वो मरफू एक हुआ वो इसम रफा होगा। हाँ, जो तनवीन होगा वो इसम होगा। वो इसम होगा। और ये इसम ये है। इसम और ये क्या है? काना क्या? काना का इसम है। इसम और रफा हालत में है। और कोई एक मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कि नकरा है। कैसे वाहिद है। लेकिन नहीं ये नकरा है ना। वैसे तो ज्यादा भी हो सकती है। नहीं नहीं ये देखिए ना फ्रीक एक ही होते हैं ना। लेकिन ये कोई भी है, खास नहीं है। हाँ हाँ, अगर हम अल लगा देंगे ना इसके साथ, इसके साथ और फिर इसकी वो खास हो तनवीन, वो फिर तनवीन खत्म हो हाँ, जाएगी। फिर तनवीन। क्योंकि अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं आ सकती ना, वो हराम। तो ये इसका जो है काना का इसम है। और ये फरीकुम जो है नकरा है, कोई एक ग्रोह, फिरका, जैसे हम कहते हैं कोई फिरका, इसी तरह से है। मिन हुम, मिन हरफे जार है और हुम मजरूर, ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब, वो सब या उनमें से। और मतलब मिन हुम, उनमें से कौन है ये मिन हुम? जी जी जी, वेरी गुड, बिल्कुल इनमें से। और ये जो फरीकुन में ना, इनका एक फ़िरके से मतलब उनके मशाइख और उनके जो उलमा जो थे ना, वो है उनमें से एक ग्रुप। अब अल्लाह ताला इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको पता है ना, मुसलमानों को एक तो हौसला दिया जा रहा है, दूसरा डिस्क्लोज़ किया जा रहा है। ये डिस्क्लोज़ किया जा रहा है उनकी जो शरारतें हैं या उनका एक फ़िरका जो स्पेसिफिक है। क्योंकि मशाइख उलमा अहले किताब में जो बड़े लोग आलिम होते हैं वो सबसे ज़्यादा जानते होते हैं। वो हालांकि बहुत ही अच्छा अल्लाह ताला कह रहे हैं वो जानते हैं, एक फरीक ऐसा है। तो फरीकुन जो है ना, अब नकरा है तो ये मासूफ भी है। और इसकी सिफत जो है ना वो आ सकती है ये मिनहुम, फरीकुन मिनहुम, एक फिरका मिनहुम उनमें से। तो इस तरह से इसकी तरकीब आती है। और ये फरीकुन से मुतालिक भी हो सकता है मिनहुम। तो दोनों तरह इसकी तरकीब की हुई थी कि मिनहुम जो है फरीकुन से मुतालिक है कि कोई एक फिरका उनमें से, या फरीकुन मासूफ हो गया तो मिनहुम उसकी सिफ्त हो गई कि फरीकुन एक फिरका मिनहुम उनमें से। अब लफ्ज़ी तर्जमा करें तो मजीद वजाहत होगी। दरा हाले के वक्त कद नहीं, एक लफ्ज़ वाव। वाव, वाव, सिर्फ वाव। और सिर्फ और हरफे तहकीक क्या है? कद मुहक्कक, यकीनन के मायने में भी आता है ना। तो जो माजी करीब के मायने देता है ना। और बाद वाले फेल को ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मायने में बदल देता है ना। तो अब है कौन? काना, बिल्कुल, वेरी गुड। वैसे काना थे होता है, लेकिन वो कद काना आ गया ना तो है में माजी करीब बन गया, माजी करीब, अनकरीब। और ये फेले नाकिस है, वाहिद मुजक्कर गायब है। और एक ग्रोह फरीकुम। और वो फरीकुम जो है वो कौन है? ये इनका एक ग्रोह कौन सा है? उल्मा का जो बड़े ग्रेट उनके अंदर लोग हैं जो जानते हैं किताब को, उनके बारे में। वो यहूदियों का ये बता रहे हैं ना, बिल्कुल वो यहूदियों बदलते हैं कलाम। बिल्कुल यही बात उन्हीं की हो रही है। और नकरा इसम है और मौसूफ भी बन सकता है। और सिफत इसकी मिनहुम आएगी, उनमें से मिनहुम मुरक्कबे जारी, हाँ, मुतल्लिक फरीकुन या सिफत फरीकुन। अब इसका रवा तर्जमा करें, हालांकि यकीनन इनमें से एक ग्रोह। इतना ही तर्जमा करना है। कौन जिसने अभी तक नहीं किया वो करे। आप करेंगी साजिदा जी या कोई निगत जी? आप आगे। हाँ, मिनहुम किन के लिए है? आपको समझ आ रही है ना? मिनहुम किन के लिए है? यहूदियों के लिए, यानी उनमें से, बिल्कुल उनमें से। और फरीकुन कौन है?
آپ کو سمجھ آ رہی उनमें ہے؟ से एक فریقن میں پھر ایک فرقہ جو ہے نا وہ جو کچھ لوگ جو عالم ہے صحیح ان کے علماء، ہاں یعنی ویسے تو بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن ان کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ حالانکہ وہ سب ان کو بتاتے ہیں، ان کے علماء ہیں، جانتے ہیں، ان میں سے ایک فریق یہود میں سے ایک گروہ ایسا ہے. ایک گروہ کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ فریق ہاں. اور ان میں سے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ویری گڈ. اور تحقیق کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ ویری گڈ. اور کیا مطلب ہوا حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ آپ دیکھیں، وہ یہ کہتا ہے یسمعون کلام اللہ. یسمعون کے کیا روٹ ہیں؟ سین میم عین. بالکل، یہ باب سامعہ یسمعو سے یسمعون. اب اس میں مضارع کی علامت کیا ہے؟ یا. ویری گڈ. اور جمع کی ویری گڈ واؤن. اونا جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں، آئبونا تائبونا حامدونا. یاد ہو گیا. ویری گڈ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آسان اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ جو اسم اور فعل دونوں میں ہی واو نون لگی ہو نا اگر آگے، یہ حالانکہ فعل کا صیغہ ہے، یسمعون فعل کا ہے لیکن واو نون لگی بھی ہے اس میں، یا بھی پہلے یا بھی لگی ہوئی ہے، تو پھر وہ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے. ویسے تو اگر ہم کہیں کہ اچھا یعنی کہ اگر جملہ یا سے شروع ہو تو وہ فعل یا جملہ ہوتا ہے؟ نہیں، یا سے بالکل نہیں، یا مضارع یا کی مضارع ہوتا ہے نا. مضارع فعل ہی ہوتا ہے. مضارع فعل جو ہوتا ہے نا اس میں پریزنٹ اور فیوچر کے میننگ ہوتے ہیں، اور ویسے ماضی کا ہوتا ہے میننگ. تاکلونا تاملونا یسمعون. یسمعون فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، وہ سن رہے ہیں میں نے کانا کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ سن رہے ہیں یا سنتے ہیں. اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. اور کون ہے؟ بالکل اہل کتاب جو ہے نا ان کے بارے میں. یسمعون وہ سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں اور کیا سنتے ہیں؟ کلام اللہ. اب کلام اللہ کا روٹ کیا ہے؟ کاف لام میم. بالکل صحیح، کاف لام میم. اور یہ کلمہ کیا معنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کلام وہ تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن کلام جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ، جب میں نے اس پہ غور کیا تو میں نے بڑا انجوائے کیا اس کو. زخمی کرنا ڈکشنری میں اس کے مطلب تھے. ہاں. اور اس کا جو زخمی کرنا کلمہ دونوں طرح آتا ہے. آپ دیکھیں نا اس کی جو ایکسپلینیشن تھی اس میں بڑی پیارا یہ چھوٹی سی پروورب تھی عربی کی. وجراح اللسانی، جراح کہتے ہیں جروح القصاص، میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہوا ہے. زخم، ماں جی بتا رہی ہیں زخم. یہ جو زخم لیتے ہیں کیونکہ آگے سورۃ نساء میں آئے گا جروح القصاص، یعنی زخموں کا بھی قصاص ہے. صرف یہ نہیں کہ بندہ مر جائے تو اس کا ایک ایک زخم بھی جو لگے گا نا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بھی حساب لیں گے. تو اس طرح کسی نے وہ تو زخم تو ہمیں اپنی غلطی کی وجہ سے لگتا ہے. کوئی لگائے تو اگر اپنی وجہ سے لگا تو اللہ میرے ساتھ بات کریں گی، مجھے دکھ ہوگا، میرے زخم اچھا وہ اب آپ کو یہ میں آپ کو بڑی پیاری یہ کوٹیشن چھوٹی سی یہ لکھی ہوئی تھی. جراح اللسانی یعنی زبان کے زخم، و جراح اللسانی کا جراح الید. ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہاتھ کے زخم ہوتے ہیں. زبان کے زخم ہاتھ کے جراح اللسانی کا جراح الید، اور زبان کے زخم بھی ہاتھ کے زخموں کے مشابہ ہوتے ہیں. تو کلمہ کا لفظی مطلب زخمی کرنا ہوتا ہے، اور یہ کلام اسی لیے نکلا ہے کیونکہ وہ بھی دلوں پہ اثر کرتا ہے، کبھی خوشی اور کبھی غم دیتا ہے. جیسے کلمہ پہلا کلمہ طیب، وہ تو ایک کلمہ تو وہ بھی ہو گیا. ہاں. اور کلام اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب یہاں پہ ہوگا نا. اور یہاں ویری گڈ، بالکل صحیح. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہ قرآن کو آپ کہیں، یہ یہودیوں کے لیے کہ یسمعون کلام اللہ. حالانکہ ہم نے کہا ہے نا پیچھے سے واو کے ساتھ ہی چل رہا ہے یہ بات کہ وقت کانا فریقم منہم یسمعون، حالانکہ ان میں سے ایک فریق جو سنتا ہے. یسمعون وہ سنتا ہے کلام اللہ کا کلام. ظاہر ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن جی کی. نہیں تورات یہود کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہود لیکن یہ دیکھیں نا یہاں مدینہ شریف میں آ کے تو وہ قرآن بھی سنتے تھے، پھر اس کو بدل کے نہیں دیکھیں ابھی تو بات ہی نہیں قرآن کی، ابھی تو قرآن پورا اترا ہی نہیں ہے نا. ابھی تو مسلمان سے کہہ رہے ہیں وہ امید کرتے ہیں، تم امید کرتے ہو. تورات میں ذکر ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ان کی اپنی کتاب ہے نا. تو وہ ہے تو اللہ کی کتاب. تو وہ اس میں سنا ہوا تھا انہوں نے. یہی تو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حالانکہ وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کتاب موجود ہے، تو سنا ہے کتاب میں سے، وہ سنا ہوا ہے، اس میں ذکر بھی ہے، حالانکہ وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام. اب اللہ کا کلام دیکھیں اگر ہم اس کو غور نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا
یہ اس میں چینجز بھی دیکھیں میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گی آگے ہمارے دماغ میں تو یہی تھا کہ وہ قرآن جی سنتے اور پھر بدل دیتے میں بھی ہیں یہی وہ اپنی وہ اب ہم سمجھ کرتے کے ہیں مطابق. اب ہم کرتے ہیں یہ جو باتیں ہیں نا ابھی آپ کو آگے سمجھ آئے گی کہ یہاں کلام اللہ سے مراد ہے کانٹیکس میں دیکھ کر بتائیں تو کیا ہے جی آپ نے بالکل ریحانہ جی صحیح کہا یہ تورات زبور انجیل وغیرہ ہے اور کلام اللہ کی حیثیت آیت میں کیا ہے یہ اب آپ ایک بات غور کر کے بتائیں کلام اللہ میں آخری لیٹر کون سا ہے جر ہے نا میم آخری لیٹر حرف یہ زبر ہے. میں حرکت نہیں، زبر حرکت ہے لیکن یہی بات آپ کیا ہے پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ کلام اللہ میں آخری لفظ اللہ کے نیچے تو زیر ہے کلام کے اوپر میم ہے زبر ہے دیکھیں میم ہے اس حرف کے اوپر حرکت کون سی زبر ہے ہے. زبر ہے اور وہ نصب ہے. زبر جو ہے نا وہ اصل میں اعراب ہے حرام ہے. اب جو اس سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے نا وہ تو حرکتیں ہیں وہ زیر زبر پیش وہ آپ کو یہ فرق پتا ہو یہ اعراب ہے اور کلام کے اوپر جو میم کے اوپر زبر ہے نا وہ ہمیں بتا رہی ہے منصوب ہے نصب ہے منصوب ہے تو کیا ہوا مفعول ہے کس کا مفعول ہے کس کا مفعول ہے یسمعون کا ظاہر ہے کہ یسمعون کا حالانکہ وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام سنا جاتا ہے مفعول ہے اب آپ پورا جملہ فعلیہ ناقص ہے جو حال ہے کس کا جو پیچھے ہے نا ان کا حال ہے نا وقت کانا فریق منہم میں درا حال ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ایک ایسا فرقہ ہے ان میں سے تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ یسمعون کلام اللہ ہی وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اب آپ کو یسمعون کیا ہے فعل ہے ہاں سننا اس میں فاعل کیا ہے ہم ہے نا وہ سنتے ہیں اور اس کا فاعل مفعول کیا ہے کلام اللہ ہی کلام کا میم کا زبر مضاف اور اللہ ہی مضاف ہے مرکب اضافی کی صورت میں یہ جو ہے مفعول ہے منصوب ہے اور یہ مفعول ہے یسمعون کا تو اب آپ اس کا ترجمہ کریں اور الفاظ کی نشاندہی کرتے چلے جائیں درا حالے کے اس کے لیے کیا ہے بالکل واو یقیناً یا قد ایک ایسا فریق ہے کانا فریقن کا ہے نا دیکھیں اس کے جو اعراب فریقن کیا ہے فریقن اعراب ہے کاف کے اوپر جو دو پیشے تنوین ہے نا یہ اس کے اعراب ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا یہ کانا کا اسم ہے اور ہمیں پتا تھا کہ کانا جو پہلا سگا ہے تو کانا کا فریقن ظاہر ہو گیا اسم اب اس کے آگے جو کوئی گروہ اور منہم اس کی ان میں سے یہ کیا ہے جار مجرور ہے اور یہ متعلق فریقن ہے یہ کیونکہ فریقن اس سے متعلق ہے اور یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فریقن موصوف ہے اور اس کی صفت بھی بن کے آ سکتا ہے دونوں طرح اس کی ایکسپلینیشن کی بھی ہے اور وہ سنتے ہیں جو سنتے ہیں اس کے لیے کیا آیا یسمعون بالکل صحیح اور یہ فعل مضارع جمع مذکر ہے اور اس کا فاعل کیا ہے ہم بالکل صحیح کون ہے جو گروہ فریقن ہے ویری گڈ اور کیا سنتے ہیں کلام اللہ ہی اللہ کے کلام کو اور مرکب اضافی مفعول یسمعون فعل اب آپ نے رواں ترجمہ کرنا ہے اتنا ہی درا حال ہے کہ ایک فریق ایسا ہے ان میں سے وہ جو سنتے ہیں کلام اللہ ہی سارے ہی ہو گئے اس کا نہیں آپ ایکسلنٹ بالکل یہاں تک ہے وہ حالانکہ وہ ایسا ہے جو کہ سنتا ہے ایک فریق جو اہل کتاب میں سے ہے وہ سنتا ہے کیا سنتا ہے کلام اللہ ہی اور اس کے باوجود کیا کرتے ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ اس کے یہ ڈسکلوز آپ کو بتایا نا کر رہے ہیں کہ مسلمان دھوکہ نہ کھائیں وہاں پہ کیونکہ وہاں کمبائن سوسائٹی ہے جس میں کہ نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور منافق بہت زیادہ ہے اور ان منافقوں سے متنبع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتا رہے ہیں کہ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے کہ وہ تو خود پڑھتا سنتا ہے اتنا اعلیٰ پائے کا ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں ان کے کام دیکھیں یہ ڈسکلوز کیا ہے سما حرف عطف بالکل اب ابھی تک آپ نے کون کون سے حرف عطف پڑھ لی ہیں واو بالکل صحیح اور فا جو بار بار آ رہا ہے پھر تا تو پس تو یہ اس طرح سے آتے ہیں تو سما حرف عطف اور پھر یحرفونہ کا روٹ کیا ہے حرفا اس کا روٹ ہے
اور دیکھیں حرف کیسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں؟ لیٹر کو. ایک لیٹر ہے نا, کیا جی ہر ایک حرف وہ کہتے ہیں الف با تا سا. بالکل بالکل. اور عربی میں اب مجھے غور سے سن کے بتائیے گا, عربی میں کتنے حروف الہجا, جو عربی کے حروف الہجا ہیں نا یا عربی کے حروف مفردات ہیں, ان کی 2 نام ہیں. 29 اور 28. ایک منٹ پورا آپ سن لیں پھر آپ بتائیے. ایک منٹ جی ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عربی میں حروف الہجا ہے نا الف ب, ان کو حروف الہجا یا حروف مفردات آپ کو لکھا ہوا ملے گا, اور جو اردو کے ہوتے ہیں وہ حروف تہجی ہوتے ہیں. اب آپ کو اس میں مکس نہیں کرنا چاہیے, حروف تہجی بہت زیادہ ہے اور حروف الہجا جو ہے وہ اسپیسیفک ہے, اور ہم انفلوئنس ہیں حروف الہجا سے, ہم ان کو لیتے ہیں, لیکن ان کے ادائیگی کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو پیار کرتے ہیں نا اللہ کے کلام سے پھر وہ سیکھتے بھی ہیں اور انہیں مزہ آتا ہے اس کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ حروف الہجا کتنے ہیں عربی کے؟ 28. اور اگر حمزہ لگے تو 29. بالکل. کتنے ہیں؟ 28 میں 29. ہاں, جو حمزہ کو الگ سے کاؤنٹ کرتے ہیں وہ 29 کہتے ہیں. جو کہتے ہیں حمزہ جو ہے وہ الف ہی ہے, الف اور حمزہ ایک ہی ہیں, تو پھر وہ 28. اور کوئی چھوٹی یہ بڑی یہ کو بولا بڑی یہ تو ہے ہی نہیں نا, بڑی یہ تو آپ نکال ہی دینا, بڑی یہ تو حروف الہجا میں ہے ہی کل نہیں. میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ ایک جگہ بڑی جا استعمال ہوتی ہے, وہ ہم پڑھیں گے, وہ میں بھول گئی. وہ ہم اب دیکھیں گے. بعض اوقات ہو سکتا ہے ساؤنڈ میں پروناؤنس کرنے میں آتی ہو, لیکن یہ ہمیں ڈفرینس پتا ہونا چاہیے. اور اب ویسے ہی کرتے, بس وہ لکھنے میں آ گئی ہے ایک جگہ پہ. تو اب حروف الہجا اب آپ کو ماشاءاللہ سے آتا ہے کہ حروف 28 ہے, آپ کو آسان ہو گیا. تو کسی چیز کو, اب جو حرف ہے نا, ایک اور اس کا میننگ یہ بھی ہوتا ہے, ایک کنارہ ہوتا ہے اور اس کو ہوتا ہے کہ مائل کرنا, کسی کی طرف نا مائل کر دینا, اور پھر اسی سے تحریف, یعنی تعریف اور مراد ہے تبدیلی کرنا. لفظی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے نا. لفظ میں تغیر تبدل کر دینا, تحریف کر دینا. اور یہاں پر حرف, یہ جو اعراب ہے اس کے بتا رہے ہیں, یہ حرفا یحرف باب تفیل سے ہے, یحرفونا. یحرفونا میں آپ بتائیں مضارع کی علامت کون سی ہے؟ یا ہے. اور جمع کی واو. دیکھیں یہ کتنی اہم بات آپ کو پتہ چل گئی خود ہی, کہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے, اس میں فاعل کون ہے؟ وہی کون؟ اہل کتاب. اہل کتاب زیادہ تر ہم ہی ہوتے ہیں. اچھا ہم کون گیا. ہاں جی. تو ہم جو ہے غائب کے لیے ہوتا ہے, یا انتم ہوتا ہے جو حاضر ہوتے ہیں. تو جو یا اگر لگی ہوگی تو وہ غائب کے لیے ہوگا, تا لگی ہوگی تو حاضر کے لیے. تو اب ہو کی ضمیر ہے ساتھ, یحرفون ہو, یہ مفعول ہے کلام اللہ کی طرف جا رہا ہے. بالکل صحیح. ہو کی ضمیر واحد مذکر غائب ہے اور اس کا مرجع کیا ہے؟ کلام اللہ. اور یہ مفعول ہے, اور یہ اٹیچ ضمیر ہے, یحرفونا ہو, یحرفونا ہو, وہ اس میں تحریف کرتے ہیں. وہ کے لیے کون سا لفظ آیا ہے؟ یو. نا نہیں, وہ کے لیے آیا ہم آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور کون ہے ہم؟ یہ جو فریقن ہے نا, جو ایک فرقہ ہے اہل کتاب کا, ان میں سے وہ تحریف کرتے ہیں. نہیں ہے وہ, یعنی کہ وہ مومنوں میں سے ان میں سے ایک فریق ہے نا جو یحرفون, وہ بات بدلتے ہیں نا, اہل کتاب تحریف کرتے ہیں یحرفونا. اور اللہ کے کلام کے لیے یہاں کیا لفظ آیا؟ کلام اللہ. نا اللہ کے کلام کے لیے ہو کی ضمیر, وہ کی ضمیر. تو اب ترجمہ کریں پھر آپ کو اور واضح ہوگا. دیکھیں ہو کی ضمیر یحرفونا ہو, وہ بدل دیتے ہیں اس کو. کس کو؟ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں نا. تو ہو کی اب ترجمہ کریں تو اور واضح ہوگا. پھر یا تو یا پس کے لیے کیا ہے؟ سما. کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور پورا جملہ فعلیہ آگے ہے, فعل فاعل اور مفعول. اس کے ساتھ ترجمہ کریں اور نشاندہی کریں. یحرفونا ہو کیا مطلب ہے؟ بدل دیتے ہیں اس کو. پھر کوئی چیز مسنگ ہے, عجیب. وہ اس کو بدل وہ آپ ہے نا, وہی کا ہے, وہ اس کو بدل دیتے ہیں. تو وہ کے لیے کیا ہے اس میں؟ وہ تبدیل کر, یعنی وہ جو سنتے ہیں نا فریق. لیکن یہاں پہ ترجمے میں تو یو ہی آئے گا نا. نہیں, کہ وہ کے لیے کیا ہے. اچھا وہ کے لیے اس میں ہم وہ تبدیل کر دیتے ہیں. اس میں کے لیے کیا ہے؟ اس میں جو ہے اس سے متعلق ہے نا, کلام اللہ کی طرف جا رہا ہے.
ضمائر ہمیشہ راجع ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اپنے منبع اور مرکز کی طرف، یعنی بالکل اس طرح سے جیسے ہم نے اردو میں پڑھا ہوا ہے نا. ریحانہ جی بہت اچھی ہیں، اس نے کھانا پکایا بڑا اچھا، اس کی بیٹی بڑی اچھی ہے. اب ہم اس دوبارہ نام بعد نام نہیں لے رہے، اس کی جگہ ہم ضمیر استعمال کر رہے ہیں، اسے ضمیر بولتے ہیں. ناؤن اور پروناؤن. ناؤن وہ جو نام ہوتا ہے، اور پروناؤن جو ناؤن کی جگہ آتا ہے. تو یہ بہت کامن ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم عربی سیکھنے کے لیے انگلش اور اردو کا سہارا لیتے ہیں. ہم بڑے لکی ہیں کہ ہمارے لیے آسان ہے اس کو سمجھنا، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ لینگویج نہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو اور من بعدی مم بادی ماں. اب یہاں پہ یہ آپ غور کریں، مم جو ہے یہ حرف کیا ہے؟ جار ہے، اور بادی جو ہے یہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے نا، مضاف ہوا نہیں، یہ مضاف ہو گیا اور مجرور ہو گیا، اور مم بادی مرکب جاری ہو گیا، اور اس کے بعد یعنی اس کے بعد مم بادی، اس کے بعد ماں اسم موصول ہے جو، یعنی اس مم بادی ماں، اس کے بعد کہ جو اکلو ہو. اکلو کا روٹ کیا ہے؟ اور اکلا یا کلونا باب ضربہ یضربو سے اکلو، اکلونا تھا جو اکلو ہے یہاں نہیں سوری اکلو ہی ہے. یہ واو الف جب لگا نا جمع کا لگا ہوتا ہے، یہ بھی تیسرا صیغہ ہوتا ہے. فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور اس میں ہم ہے فاعل نا، اور ہو کی ضمیر جیسے پہلے یحرفونا ہو میں تھا نا، ہو کی ضمیر کلام اللہ تھی، اسی طرح سے اکلو ہو میں ہو کی ضمیر اٹیچ ضمیر ہے کلام اللہ ہی سے. بالکل بالکل. اب آپ نے ماشاءاللہ غور کیا ہے، ماشاءاللہ صحیح بتا دیا. اور یہ کیا ہے؟ اس میں حیثیت کیا ہے؟ مفعول ہے. ہو کی ضمیر مفعول ہے، اٹیچ ضمیر ہے، اور اس کا مرجع بھی کلام اللہ ہی ہے. اور اکلو ہو کیا بنا؟ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. اور یہ صلہ بھی بن رہا ہے کس کا؟ ماں. ویری گڈ. اور یہ صلہ موصول مل کر ماں اکلو اپنے صلے کے ساتھ مل کر جو ہے مضاف الیہ ہے. بعد کے بعد مم بادی، اس مم بادی جو ہے مجرور مضاف ہے، اور ما اکلوہ جو ہے وہ مضاف الیہ. اور یہ ایک مشکل کنسٹرکشن ہے جس میں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے مرکبات آئے ہیں. من حرف جار ہے، بادی مجرور ہے، مرکب جاری ہے، بادی مضاف بھی ہے، مجرور بھی ہے، اور ما جو ہے اس کا مضاف الیہ بھی ہے، اور پھر یہ اسم موصول بھی ہے. تو مم بادی مجرور مضاف، اور ما اکلو جو ہے ما اسم موصول اپنے صلے اکلو فعل کے ساتھ مل کر مجرور مرکب اضافی، یہ متعلق فعل ہو گیا. ہاں، اور کون سا فعل ہے پیچھے؟ یہ یحرفون. اور یہ پورا جملہ فعلیہ پیچھے جملہ فعلیہ یسمعون پر معطوف کر رہا ہے. سما آ گیا نا بیچ میں. ہاں سما ہے نا، اس کی وجہ سے میں پتہ چلا یہ معطوف کر رہا ہے پیچھے والے جملے پر. پچھلا جملہ جو تھا نا یسمعون کلام اللہ ہی، یہ معطوف علیہ تھا، سما حرف عطف تھا، یحرفون من بعد ما اکلوہ معطوف ہے. یہ معطوف حرف عطف اور معطوف علیہ اور معطوف مل کے یہ پورا جو ہے، یہ اب آپ غور کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ پتہ چل جائے گا یہ کانا کی خبر ہے. جو ہم نے پیچھے کانا شروع کیا تھا نا، یہ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے. کانا کا اسم کون سا تھا؟ فریقن. ویری گڈ. اب جو آگے اس کی ڈیٹیل ہے نا، فریق منہم، تو کانا کا اسم فریقن تھا اور منہم اس سے متعلق تھا. تو اس کے بعد اگلا جو ہے نا یسمعون کلام اللہ، یہ ساری خبر ہے. اس خبر کے اندر چھوٹے چھوٹے سے مرکبات ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یسمعون جو ہے فعل مضارع تھا، جو سنتے ہیں، ہم اس میں فاعل تھا، کلام اللہ ہی اللہ کا کلام، یسمعون کلام اللہ ہی پورا ایک جملہ فعلیہ جو ہے وہ معطوف علیہ بن رہا ہے، ثم حرف عطف ہے، پھر یحرفون پھر فعل ہے جو یسمعون فعل کے اوپر عطف کر رہا ہے. اور بالکل جیسے یسمعون کلام اللہ ہی میں کلام اللہ تو جو تھا مفعول سامنے نظر آ رہا ہے نا، لیکن اس میں ثم یحرفون ہو میں ہو جو تھا وہ کلام اللہ ہی تھا، جو کہ ہو کی ضمیر کی صورت میں پلٹ رہی ہے پیچھے کلام اللہ کی طرف. اور پھر من بعدی ما اکلو ہو پھر ہو جو کہ انہوں نے سمجھا اس کو.
کس کو سمجھا؟ کلام اللہ کو۔ کلام اللہ کو۔ تو یہ اب آپ اس طرح دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو خبر اس کی فریقن ہے اور اس کی جو اس کی یہ جو ہے یہ اس کا اسم بن رہا ہے سارا۔ فریقن تو اس کی خبر اسم تھا، یہ اس کی خبر ہے، یہ ساری خبر ہے۔ فریقن اس کا اسم تھا، کانا کا اسم تھا، نصب رفع تھا، مرفوع تھا، اسم تھا۔ اگر فعل کے ساتھ ہوتا تو پھر یہ اسے ہم کہتے کہ یہ فاعل ہے، لیکن کانا کیونکہ ناقصہ ہے، فعل ناقصہ کے ساتھ جو آتے ہیں فاعل، ان کو فاعل نہیں بولا جاتا، ان کو اسم کہا جاتا ہے۔ کہ یہ کانا کا اسم ہے اور یہ اسم کی آگے اس کی خبر ہے، اور یہ پورا جملہ کانا کی خبر ہے۔ کانا کا اسم کیا تھا؟ فریق۔ اور اب پورے جملہ فعلیہ معطوف علیہ ثم حرف عطف اور معطوف کا آپ ترجمہ کریں تو اور واضح یعنی کہ جو آئے گا۔ سما سے پیچھے وہ معطوف علیہ ہے، آگے معطوف ہے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اور یہ عطف معطوف مل کر کیا بنے؟ کانا کا خبر بن گئی، اور فریقن کیونکہ رفع حالت ہے تو وہ اس لیے اسم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں انا کانا لکنہ لیگا لالا، یہ انا واخواتوہا جو ہوتی ہیں یہ مشبہ بالحروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ان کی بھی ایک خبر ہوتی ہے، لیکن یہ کانا سے اپوزٹ کام کرتے ہیں۔ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب حالت میں ہوتا ہے، کانا کا اسم جو ہے وہ رفع حالت میں ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا یہ بات نا، تھوڑی تھوڑی آپ کو سمجھ آئے گی۔ درا حال ہے کہ بس اتنا ہی سمجھایا کرے تھوڑا۔ وہ ایک ایسا فریق ہے ان میں سے جو سنتے ہیں، جو اب آپ اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اتنے حصے کا ہی نا۔ درا حال تحقیق وہ ایک ایسا فریق ہے ان میں سے جو سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا وَقَدْ کلام۔ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ یسمعون کلام اللہ۔ پورا کریں پھر سے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ، یعنی کہ وہ سنتے ہیں۔ یسمعون کلام اللہ۔ کلام اللہ، نہیں آپ نے یہ کہا ہی نہیں کلام اللہ کا سنتے ہیں، آپ نے کہا وہ سنتے ہیں۔ چلے ویری گڈ، آپ نے آپ کہا نے یہاں یہاں تک تک چلے، یہ بالکل یہاں تک یہی بنتا ہے کلام اللہ، یا کہ اس کا مفعول ہے جو کہ منصوب ہے اللہ کے کلام کو۔ اللہ کے کلام کو کے لیے کیا آیا ہے؟ کلام اللہ۔ ہاں، اور اللہ کے آخری حرف کی آخری حرکت کیا ہے؟ زیر ہے۔ زیر نہیں ویسے اس کو کہتے ہیں، یہ جر ہوتی ہے، کیونکہ جو آخری حرف کی آخری حرکت ہوتی ہے نا وہ اعراب ہوتی ہے۔ اصل میں ہم نے بچپن میں جب ہمیں کوشچن آتا تھا نا اعراب لگاؤ تو ہم زیر زبر پیش لگاتے تھے۔ اب آپ کو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ زیر زبر پیش جو ہے وہ اصل میں پرشین ورڈ ہے۔ زیر زبر پیش ضمہ کسرہ وہ فتح آپ نے بتایا تھا ضمہ جر نصب۔ نہیں دیکھیں جو زیر زبر پیش ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں عربی کا لفظ، وہ تو ہے پرشین۔ وہ ہم آسانی کے لیے ہمیں جو سمجھ آئی ہم نے کر لیا۔ جو عربی میں جو زیر زبر پیش ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، فتح کسے کہتے ہیں؟ پیش زبر کو۔ اور ضمہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو۔ اور فتح ضمہ کسرہ یہ زیر کو۔ اب دیکھیں یہ زیر ہی ہے لیکن یہاں اس کی اعرابی حالت مجرور ہے، جر ہے، تو جو اعراب ہے نا وہ رفع نصب جر ہوتے ہیں اور آخری حرف کی آخری حرکت۔ سارے یاد کیے ہوئے اور جو کہ اب ذہن میں سے نکل گئے۔ کوئی بات نہیں، پھر آپ ریوائز کرتے رہو نا تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ کوئی یہ ہماری ایک بہت پیاری زبان ہے۔ ویسے میں گرامر تو اب سیکھ رہی، میں نے گرامر اب یہ چیزیں ہمیں جب ہم چھوٹے سے تھے وہ ہم نے وہی نا تب ہمیں سکھایا تو ہمارے ذہن میں رہتی ہے۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ذہن بہت بڑے ہو گئے میں ہیں۔ آپ کو ایک بات کوشش کا تو بتاؤں، آج کوشش کا اجر ہے نا، کی حدیث آج کی تو ہے، کوشش اب کا ہے میں نا۔ نہ کروں۔ باتیں سیکھی ہوئی وہ ابھی تک یاد ہے۔ جو آپ کو حکم ہے کہ آپ مہد سے لے کے لحد تک آپ علم علم حاصل حاصل کریں۔ مہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماں کی گود سے، ماں کی گود۔ گود سے لحد کیا ہوتا ہے؟ قبر تک۔ قبر کی گود۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ لیکن مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ اتنا اچھا ہمیں ایکسپلین کرتی، اتنی محنت کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں اور ہم یاد بھی کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر جب پوچھتی ہیں تو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹیک اٹ ایزی، آپ نے اس میں بالکل تکرار میں قرار، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ یہ ہماری لینگویج نہیں، ہم بیچارے بڑے ہی نیت کا بیچارے ہی ہیں ہم۔ نیت کا ثواب ملتا ہے۔ نہیں دیکھیں قرآن نے اس بارے میں
میں آیات یہ بڑی کوٹ کرتی ہوں، ان سعیہ سوف یرا، ان قریب تمہیں ملے گا اس کا اجر جس کی تم نے صحیح کی. یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، آپ کو صرف ایفرٹ کا مزہ مجھے نہیں آتا، مجھے پکا بتا ہے مجھے نہیں آتا. میں آپ کو اس لیے ماشاء اللہ ان کو جیسے آپ پوچھ رہی ہوتی ہیں تو بتا رہے نہیں، ہوتے میں اللہ تعالیٰ اللہ پاک نظر بد سے بچائے. واقعی ماشاء اللہ نظر آتی ہے. میں اس لیے آتی ہوں کہ میں اس قرآن اچھا اب کی آپ میں کنٹینیو بیٹھ کریں، جاؤں آپ تو نے مجھے بہت اجر اچھا ملے کریں. بس. دیکھیں اب آپ کبھی بھی آپ نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے کبھی لا تقنطوا، لا تاہنوا، لا تحزنوا، یہ الفاظ قرآن ہمیں انکریج کرتا ہے ان الفاظ کے ساتھ. تو پھر وہ بدلتے ہیں اس کو، اس کے لیے کیا لفظ آیا، پھر وہ پورا آپ نے سنے غور سے، پھر وہ بدلتے ہیں اس کو ثم یحرفونہ ثم یحرفونہ ہو کس کے لیے ہے؟ کلام اللہ بدلنے کے لیے یحرف، اور پھر اس کے بعد من بعدی من بعدی کہ جو ما انہوں نے سمجھا اس کو. اکلہ. اب یہاں پہ مجھے بتائیں کانا کا اسم کیا ہے اور اس کی خبر کیا ہے، کون بتائے گا؟ کانا کے سفریق تھا، فریقن ہے، صحیح بتائیں فریقن ہے، اور منہم یسمعون کلام اللہ، یہ اس کی خبر ہے. ہاں یہ اس کی یہ بھی خبر ہے. یہ بھی خبر ہے سما کے بعد. ویری گڈ، ویری گڈ، آپ کو بھی بہت اچھی یہی کوشش. اپریسیشن. بھائی آپ کو بھی، آپ نے بھی خبر صحیح آپ نے اس کی ثم یحرفون من بعد ما اکلوا. جی ہمارے جو آن لائن ہے ساتھ وہ بھی بتانا چاہیں گے کہ کانا کی خبر دیکھیں آپ بتائیں، کوئی بھی بتانا چاہے گا کہ کانا کا اسم اور اس کی خبر کون بتائے گا؟ اگر رفت جی آپ کو سمجھ آئی ہو کچھ، کوئی بھی. کر لو آپس میں. جی ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کی یسمعون کلام اللہ ہی، یعنی وہ حالانکہ ایک پہلی معطوف علیہ ہے، ثم حرف عطف ہے، اور یحرفون من بعد ما اکلوہ یہ معطوف ہے. تو یہ ساری جو ہے نا معطوف، حرف عطف اور معطوف علیہ اور معطوف اور حرف عطف اور معطوف مل کے یہ خبر ہے. بھائی آپ نے ساری صحیح بتا دی ہے، بہت اچھی کوشش کی ہے. اچھا فاطمہ ایک بات ہوئی کہ معطوف علیہ پہلے آتا ہے اور معطوف بعد میں آتا ہے. بالکل ہاں، اچھا اس پر عطف کر رہے ہیں. تو اچھا اب یہ ہے کوئی ایک فریق منہم، کوئی ایک فرقہ اہل کتاب میں سے، ثم یحرفون من بعد ما اکلوا، یہ دوسرا جملہ فعلیہ معطوف، پھر وہ بدلتے ہیں اس کو اس کے بعد کہ جو انہوں نے سمجھا اس کو. سمجھا اس کو کے لیے کیا آیا؟ عقل، یعنی عقل رکھنے کے باوجود انہوں نے اس کو ڈینائی کیا نا. اور اب یہ معطوف علیہ تھا، ثم حرف عطف تھا، اور معطوف مل کر خبر ہے کانا کی. تو اب یہود جو ہیں، جو اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان میں سے یعنی یہود کا ہی ایک گروہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، وہ گروہ سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر اس کلام الہی کو تبدیل کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے تورات اور انجیل کو اسی وقت ہی بدل دیا تھا، یعنی نبی پاک موجود تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بدل دیا. اس کے اندر بہت سی باتیں خود ساختہ شامل کر دیں. اب آج مسلمان یہ تو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ذمہ دیا ہے، بالکل صحیح. اس کی حفاظت، اس کا حفاظت کرنا. یہ بات ہے کہ دیکھیں سورت الحجر میں آتا ہے آیت نمبر 9 میں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک ہم نے یہ نازل کیا اسی کے حفاظت کریں. اس وجہ سے بھی ہے. ہاں جی، اسی لیے اس وجہ سے ہم نہ بدل دیتے کبھی کے. اس کی تحریف، ہم اس کے الفاظ میں تحریف نہیں ہم کر سکتے. ہاں جی، ہاں جی، یہ ہمارے وہ کر رہے تھے وہ بھی، لیکن ہم نہیں کر سکتے نہیں کر because سکتے. کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اب میننگ کو روڑ دیتے ہیں. اب ہم نہیں، اب میننگ کو نہیں، اب ہم پتہ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بدل رہے ہیں. ہاں اس طرح ہے کہ بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے. قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے نا اس کو تو نہیں بدلا جا سکتا، نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بالکل ایسی تغیر کرتے ہیں جس میں آپ تفسیر کرتے وقت ہاں جی، کچھ مطلب ایسے اپنے بتاتے مطلب کے ہیں، meaning. اپنے انکلائن آپ جس طرف ہوتے ہو، یا ویسٹ سے کہیں سے آپ خریدے بھی جاتے ہیں لوگ. اب دیکھیں کئی نئے قرآن نعوذ باللہ بنا رہے ہیں لوگ، اللہ معاف کرے. اور بانٹے ہیں انہوں نے بنا. ہاں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو یہ ہے کہ یہود تو
تحریف معنوی کر رہے تھے نا ہر طرح سے، معنوی بھی تحریف تھی، لفظی بھی تھی، اہل کتاب تحریف لفظی بھی کرتے تھے، لیکن مسلمان لفظی تحریف نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹیکسٹ کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، تحریف معنوی جو آپ نے بھی کہی، اس کو جو ایکسپلین کرتے وقت نا ہاں بات کو بدل کر کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، اور قرآن کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیں تو مطلب کچھ اور ہوگا، اور اگر قرآن سے تعلق ہے تو ہی بات آپ کو معقول اور نامعقول سمجھ آئے سی کہ آپ کو لگے گی کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، وہ آپ قرآن خود آپ کے واضح کرے گا. کیونکہ قرآن کے آپ نے پڑھا ہی ہے کہ قرآن کے بعض حصے دوسرے حصوں پہ جا کے اب جیسے شروع میں شراب کا ممانعت نہیں تھی، بالکل ہاں بالکل صحیح، وہ اس کے بعد گریجولی آپ جب منع ہو گیا تو وہ اس چیز کو ریفرنس کرتے ہیں جو شروع میں تھا. ہاں اور ابھی بھی کرتے ہیں لوگ بڑا کچھ قرآن کے اپنی مرضی سے کچھ لفظ نکال کے اس کی ایکسپلینیشن کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. اب انہوں نے ایک بندہ بول رہا تھا نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. تو اب کیا ہے اگلا جملہ ہی حالت میں اگلا جملہ وہ بول ہی نہیں رہا، پہلا کھا گیا. اور کہہ رہا ہے دیکھو قرآن ہے، آپ نہیں پڑھے ہوئے تو آپ کو کہے گا ہاں ویسے کیسی بات ہے، مجھے غلطی تو نہیں لگ رہی. اس طرح بہت ساری ہے. میں تو ایسے ہی میرے ایک ذہن میں آ گیا، مجھے کسی نے نا لندن سے بھیجا تھا یہ کہ ایک بندے نے بہت غلط باتیں کی ہوئی تھی، اس میں سے ایک فقرہ مجھے یاد رہ گیا ہے، وہ اس نے اس طرح سے کیا ہوا تھا لوگوں کو بہکانے کے لیے نا، کہیں سے اٹھا کے ایک جملے اس نے بیان کیے ہوئے تھے. تو بعض ہم جانتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بریفلی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہے کہ آیات وہ بھی ہیں نا جو ان کو بعد مشابہت تو ہوتی ہیں، لیکن وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں منسوخ، نسخ و منسوخ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی بڑا ہے. تو بعض کی وضاحت کرتی ہیں تو بات واضح ہوتی ہے. اب یہاں اہم بات ہے کہ کوئی آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے، غلط چیز بتا رہا ہے، یہ چیز نقل ہے یا اصل ہے، تو اس کا پہچان کیسے ہوگی بتائیں. دیکھیں جب آپ اصل خود نہیں جانتے آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو اصل کو جاننا، قرآن کے صحیح ٹیکسٹ کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے. کبھی ہم دیکھیں آپ ایک ایکسپلین کوئی کرے گا اس کو سمجھ، دیکھیں ہم سفر کرتے ہیں نا، راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی خدا نخواستہ غلط جگہ پہ لے کے جا رہا ہو، تو اگر آپ کو خود ہی نہیں پتا تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ آپ تبھی جانیں گے نا کہ آپ نے اس پہ آپ پہلے آلریڈی جگہ کو میں پہچانتی بھی ہوں، میں دیکھتی بھی ہوں کہ باقی مجھے صحیح لے کے رستوں کا پتا نہ پتا تو پھر خود ہی بول رہے ہیں آپ کدھر سے جا رہے ہیں تو ہم کہیں گے، لیکن پتا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ. اسی طرح آپ اگر خود ہی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ راستہ کیا ہے یا صحیح بات کیا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو کیا بات ہے. اسی طرح اگر دین کی، قرآن کی تھوڑی بہت ہی معلومات ہوں اور کوئی ہمارے سامنے غلط بات کرے تو تھوڑی سی نوحہ بھی ہو تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ آپ لوگ تو سب پیار کرنے والے ہیں قرآن سے، میں ماشاءاللہ بڑی خوش ہوتی ہوں. بعض اوقات میں بات ہی کر رہی ہوتی، ریحانہ جو بڑی اچھی بتا دیتی ہے نہیں اس طرح، تو آپ بھی ماں جی بھی آپ، تو ہم جب تک ہمیں پتہ ہے تو ہم نے پڑھتے رہیں گے، بار بار ہمارے سامنے یہ باتیں ہوں گی تو ہمیں پتہ ہوگا ہمارا میں. ابھی تو ہم ایک اسپیسیفک ایریا میں رہتے ہیں نا، جب میں باہر گئی تھی نا تو یقین کریں اگر انسان خود اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ بہک جاتے ہو. اور میں نے بہت زیادہ، اور وہاں ہمارے کینیڈا میں تو سکھ کمیونٹی اتنی انفلوئنشل تھی کہ میں ایک دن ایک مسجد میں سے نکل رہی تھی تو ایک بڑا ہی خوبصورت گورا نا ٹربن باندھ کے نکل رہا تھا مسجد میں سے. میں نے اپنے میاں سے کہا تو یہ لگتا تو گورا ہے تو اوپر سے اس نے سکھ باندھا. تو کہتے ہیں یہ بڑا پرومیننٹ پارلیمنٹ کا ممبر ہے اور یہ نا اپنی کمپین کرنے آیا ہوا اور یہ سکھ ہو گیا. اور کہتے ہیں وہ بتاتے تھوڑی ہیں، ہمیں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ کس نے کس طرح کیا، کنورژن کیسے ہوئی. تو لیکن یہ ہے کہ ان کا اتنا اسٹرانگ ہے ان کا اپنا گروپ آف پیپل، کیونکہ وہ پڑھتے پڑھاتے بہت ہیں، ان کے گرودوارے بڑے اچھے ہیں. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان کا، اور لوگ واقعی سکھ ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ تبھی امپریس ہوں گے جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا اچھا ہوگا، اخلاق اچھا ہوگا، پھر لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. ہاں اس میں پھر آپ کا مذہب نہیں، آپ کا دین اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کہ ان کا معیار آپ کے پاس خود ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے.
अब वो शराब भी पीते हैं तो कहते कोई बात नहीं, थोड़ी सी पीनी तो फातिमा जायज दौर ही है। वही आ रहा है कि हमारा दीन जो है ना वो लोग डगमगाने वाले यानी कि हदूदों में है। डगमगाया हम खुद अमल नहीं ना करते हम तो खुद फिर स्ट्रांग नहीं ना होते, तो तासर वो नहीं लोग होते। तो बहका रहे हैं, उन्होंने नहीं, मेरी काम बात चीज है। बदल दी है। हमारे आप जो खुद अगर जानते होंगे ना तो आपको फौरन समझ आ जाता नहीं जी, है कि हमारे ये बात आलिम जो सही है आलिम ये अगर पूरा जानते हो तो ये तेरे फिरके क्यों बन गए हैं? ये इत्तेहाद तो करे, इनमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है, हमें क्या होता है? ये तो यही ना, इसके लिए फिर अब मतलब ये है कि इंसान को अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदगी हाँ, अगर जिंदगी में। अपनी दुनिया आपने आपने अपने लिए एफर्ट खुद करनी है। हर बंदे को वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने एफर्ट की होगी इंशाल्लाह। अब आगे आपको अगर समझ आएगी बात तो आप आगे समझ सकेंगे। वहुम यालमूना, वाव क्या है यहाँ पर? वाव ये भी फिर हालिया, हालिया। हालिया। अब जब आप इसका तर्जमा करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हालिया हालिया है। जैसे कि पीछे हमने कहा कि वक़द काना फरीकुम मिनहुम यसमाउना कलाम अल्लाही सुम्मा युहर्रिफूना मिन बादी मा अकलुहु, यानी दरा हाले के एक ऐसा फिरका है इनका इनमें जो सुनते हैं अल्लाह के कलाम को फिर वो बदल देते हैं इसको इसके बाद कि वो जो उन्होंने समझा है, हालांकि वो जानते होते हैं। हाँ अल्लाह के वो खुद भी जानते हैं। अब हाला हालिया, ये फिर बाव हालिया आ गया। और ये हम जो है ज़मीर है, हम जो फाइल था ना यस्माउनो के अंदर, तो उस यहर्रिफूना के अंदर यस्माउना युहर्रिफूना और अकल तीनों के इन अंदर। तीनों के अंदर हम फाइल था। और अब यहाँ फाइल जो है वो वाज़ेह हो यहाँ पे ये हम जो है ना ज़मीर है जो कि इंडिविजुअल यानी ज़मीर मुनफसिल है। ज़मीर मुनफसिल जो होती है मारफा होती हैं और ये मुब्तदा बन के आती हैं। और ये मुब्तदा है, मारफा है, और ये मतलब क्या है? वो सब कौन? ये सुनने वाले, तहरीर करने वाले, सारे जो सुनते हैं सब जानते हैं। यालमूना, या ये फेल मुजारे इल्म हो रखना गया। आइन लामीम। आइन लामीन, बिल्कुल सही। आलिमा यालमू बाबे सामिया से यालमूना, इसमें मजारे आपको कैसे पता चला? या मजारे की वाउनून जमा पे लगा हुआ है। तो ये फेले मजारे जमा मुजक्कर गायब, इसमें फाइल कौन है और कौन है? अहले किताब, बिल्कुल अहले किताब। और यालमूना क्या है? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, वेरी खबर गुड। भी है। और खबर भी है। किसकी खबर है? हम की। और ये पूरा जुमला इसमिया बन रहा है हाल। बिल्कुल सही। यानी यहाँ से हालांकि जब इसमिया बन रहा है शुरू से, नहीं नहीं, वाव हम से। वाव हालांकि अच्छा, वाव से। हम मुब्तदा यालमूना उसकी खबर है, और यालमूना को हमने जुमला फेलिया के तौर पे समझा है कि ये जो खबर है वो जुमला फेलिया की सूरत में आई है। और ये असल में ये जुमला इसमिया है। और हम इसमें क्या है? मुब्तदा है। और इसकी खबर क्या है? यालम, और क्या मतलब है यालमूना का? वो जानते हैं। हाँ। और हालांकि वो जानते हैं के लिए क्या है? वाहुम वाहुम यालमूना, वो सब के लिए क्या है? हम, वो सब जानते हैं। वो यालम। नहीं यालमूना, फिर सिर्फ यालमूना, वो सब जानते वो हैं। सब। हम वो के अच्छा, ये क्या कि ये कलामे इलाही है, ये सच्चा है। इसके अंदर जो बातें हैं ना वो उनको पता है उनको कि यस्माउना कलाम अल्लाही सुम्मा युहर्रिफूनाहु, वो इनको सुनते हैं फिर इसमें तब्दीली कर देते हैं। मिन बादी मा अकलूहु, क्या मतलब था इसका? इसके बात समझने के। हाँ, अकल रखने के बावजूद ऐसे नहीं कि वो जो हम कर रहे हैं वो झूठ है, गलत है, वो जानते हैं ये बात। हाँ, कि हम वो जानते बूझते अकल रखते हुए इसके अंदर तहरीफात करते हैं। तो यालमूना इसमें हाल है, इस हाल में है कि वो जानते हैं। अब देखिए इस बात को पढ़ते ही आपके ज़हन में क्या बात आई है? क्या मेरे ज़हन में आई, हालांकि हम जानते थे हम चुगली कर रहे थे। चले ठीक है, ये भी बात है कि हम बाज़ औक़ात हमें इसके लिए मुतनब्बे हो जाना चाहिए। हाँ ठीक जी, है हाँ जी, ना? हाँ जी। वो जो सही बात है ना वो अपने लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते थे, जो उनके अपनी मर्जी की बात थी वो उन तक पहुंचाना यानी कि चाहते उनसे बच के रहें, उनकी इन्फ्लुएंस में ना आए। हाँ, बिल्कुल ना आए, ये बात ये अल्लाह सारी ताला की। बातें हमारे लिए भी लेकिन आपको निशानदही की इसके है। बाद एक जो आपके अंदर एक आनी चाहिए खुद से कोशिश, जज्बा, क्या हम क्या करें इसके लिए? हम जान ले अच्छी तरह, हम खुद समझे, जान- हाँ, हम खुद जाने समझे। यानी हमें भी अल्लाह ने अकल दी है, समझ दी है। हमें इतने अच्छे हालात नहीं है। हम ठीक है, देखें हर दौर में
اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ رول قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں, اس کو سمجھیں. ہاں تو ثواب کے لیے پڑھتے ثواب کے لیے بھی پڑھیں, وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا. آٹومیٹکلی ثواب ایسے ہی ہے جیسے کھانا اصل ہو اور اوپر اس کی ڈیکوریشن ہو. ڈیکوریشن کو ہم امپورٹنس دیتے کہ اپنی اصل چیز ہے. جب آپ کے اندر سے کھوکھلے ہیں تو اوپر جتنا مرضی آپ سجا لیں. یعنی کہ وہ ایسے ہی ہے نا جیسے ڈاکٹر کتنی مشکل کتابیں پڑھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, نام تو ڈاکٹر بن جاتا ہے, جب تک وہ سرجری نہیں کرتے, پریکٹس نہیں کرتے. تو اس مجھے تو جب میں پڑھتے ہوئے نا خیال آ رہا تھا کہ خود قرآن کو پڑھنا سمجھنا چاہیے, اور تاکہ ہم جیسے بھی ہے ہماری زندگیوں میں یہ ہمارے بچے جو اب نسل ہے یہ سارے کے سارے پڑھیں گے پھر قرآن پر یہ آئے تو گا. ویسے لازم ہونا چاہیے. ہم تو ہمارے تو بچے سارا اس لیے کہ دیکھیں قرآن کے نام پہ ہمیں سب سے زیادہ جو ایکسپلائٹیشن ہے نا پوری دنیا میں وہ کس طرح ہے. اس وقت جو غزہ میں بھی ہو رہی ہے, کیا ایکسپلائٹیشن ہے؟ مذہب کے نام پہ. مذہب کے نام پہ آپ مذہب کے نام پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہو, یوز کرتے ہو, غلط باتیں کرتے ہو, ان کو دھوکہ دیتے ہو, اور چونکہ لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا تو وہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ یہی کر سکتے ہو کہ آپ اس کو خود سمجھو, جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق آپ سمجھو. تو دیکھیں اس آیت میں بھی مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے, بنی اسرائیل کی مخالفت سے بددل نہ ہونا. اور یہ بھی اب دیکھیں ہمیں بھی یہ حوصلہ ہے کہ ہمیں بھی اس وقت بہت زیادہ اپوزیشن ہے, ہمارے بہت اسٹرانگ ہے لوگ جو مسلمانوں کو تنگ کرنے والے ہیں, تو اس سے بددل نہ ہونا. اور یہ بھی امید نہ رکھیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے مسلمان. اب دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انبلیویبل تکلیف ہے جو دیکھتے ہیں حالات. تو لیکن ٹھیک ہے, اللہ دیکھتا ہے نا, تو اس کے مسلمانوں کو بھی اسٹرانگ ہونے, اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے. اس کے جو اپنے کلام میں تحریف کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنے نبی قتل کر دیے ہیں, جو آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور بات کو بدل ڈال رہے ہیں. کسی انہوں نے کیسے بات بدلی تھی؟ آپ کو پچھلی باتوں میں سے کوئی بات یاد ہے جو انہوں نے بدلی تھی؟ ریویژن کرتے جائیں نا. ویری گڈ, دیکھا تمہیں کیسے یاد آ گئی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے, اور پھر ایک رائنا, وہ آگے آئے گا. نہیں یہ بھی بات تھی جس کو وہ رائنا کہتے ہوتے تھے, بدل دیتے تھے. لیکن میرا خیال ہے ابھی ہم نے یہ رائنا آگے آئے گا, میرا خیال ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہے. لیکن میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ ریویژن بھی ہو جائے نا, کیونکہ حتاتن تو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ انہیں جب لے کے آئے تھے سرائے سینا میں دریا ریڈ سی کو کراس کر کے, تو انہیں ایک بستی دے گئی تھی باقاعدہ, وہ فلسطین کی بستی جو ان کی اپنی ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں انٹر ہو جاؤ. اور حتاتن کا کیا مطلب تھا؟ اللہ نے معاف کر دے. ہاں, وہ فرانک جیسے ہم کہتے ہیں نا, اللہ ہمیں معاف کر دے. اسی انہوں نے ہنتاتن یعنی ہماری گندم دو, ہماری گندم. وہ رائنا بھی یہی تھا, ہمارا گڈریا نوز باللہ, پھر اللہ تعالیٰ نے بدل دیے تھے. تو یہ اس طرح کی انہوں نے بہت ساری تعریفات کی تھی, لیکن انہوں نے بہت مذاق اڑایا اللہ کے کلام کی, اللہ کی باتوں کا. تو اللہ پھر حق بات کو اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان جائیں گے اور ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دینا تھا کہ وہ پھر یہ نہ ہو کہ ان کی پریشر کی وجہ سے اس وقت مسلمان متزلزل ہوں, بلکہ وہ اسٹرانگ رہیں. یہ ان کی کردار ہی ایسا ہے, اللہ ان کی مدد کرے گا. اب وہ محمد کی بات مان جائیں گے اور ایمان لا کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات مان کے ان کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے اب آپ غور کریں, یہ دیکھو فاطمہ, یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے جو کنورژن ہے, مراد یہ کہ وہ قرآن اس تک پہنچ جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں سما یحرف کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہود ہیں جو اللہ کے کلام کو سن کر اسے سمجھ لینا, یاد کرنے کے بعد اس میں تحریفات کرتے ہیں. بالکل یہ ٹھیک ہے. اب آپ غور کریں کہ جو کنورژن ہوتی ہے نا, یعنی آپ کنورٹ ہوتے ہو. میں وہاں پہ, اب یہاں پہ مجھے نہیں اتنا پتا, باہر تو میں بہت دیکھتی تھی مسجدوں میں جو اچھے امام ہوتے ہیں یا اچھے جن کے پاس نالج ہوتا ہے, وہ پھر کنورٹ کرتے ہیں نا مسلمانوں کو. بہت سارے ہمارے تو وہاں گیانیز بہت تھے, فیمس تھے گیانا کے لوگ, اور وہ وہاں ان کی موسک تھی, وہاں وہ آتے تھے, کنورٹ بھی ہوتے تھے لوگ. تو کنورژن وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ جانتے نہیں ہیں, جہاں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے نا عیسائیوں کا ایک پریس تھا جس نے کئی مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا تھا نا, کنورٹ کیا. تو میرے ذہن میں یہ بات آتی کہ
اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ خود صحیح جانتے ہو تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جانے آپ تو پھر ہی نا، ہاں؟ جانے تو پھر ہی ہاں نا۔ جانے تو پھر آپ کیسے ہوگے؟ تو جنہیں اپنے دین کی سمجھ ہو وہ کبھی دین کو نہیں بدلتے. اس لیے قرآن کہتا ہے سورۃ الروم میں میرا خیال یہ آیت ہے کہ زمر میں ہے کہ آیت ہے کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ بڑی اہم آیت ہے جسے لوگ یاد کرتے ہیں. جو جانتے اور نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ کسی نے نا اس کا شوگر کا علاج لکھا تھا، ساتھ ہی آیت لکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ شوگر کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. علم تو اصل یہی ہے نا، جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دنیا دیکھیں آپ میں دیکھیں میں جب آپ کو اسٹارٹ میں پڑھانا شروع کیا تھا نا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہماری جو ایگزسٹنس ہے نا، یعنی ہماری جو ہم دنیا میں جو جیتے ہیں، جو ہماری پوری وجود ہے وہ 2 پلینس پہ ورک کرتا ہے. وہ ایک فزیکل ہے اور ایک اسپرچل ہے. تو جو فزیکل بینگز ہے نا وہ آپ بتا رہی ہیں، آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ جو وہ سیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ فزیکل دنیا کا ہے. دنیا کے لیے آپ بہت دوڑتے ہو، یہی تو بات ہے، لیکن آپ دین کے لیے دوڑتے نہیں ہو، نہ آپ اس کو اسپینڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو جو کرتے ہیں پھر بڑی دیکھیں کوئی بھی کام آسان نہیں ہوا کرتا. نہیں، اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ایک اپنا معیار مقرر کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھو نا، مسجدوں میں داخلہ فری ہے، خالی پڑی ہیں، ہوٹلوں میں اتنے بھاری وہ کھانوں کے چارجز ہیں، بھرے پڑے ہیں. مزے کی بات ہے. سچ میں لاکھوں کروڑ روپے لگتے ہیں مسجدوں میں. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. اب اگلی دفعہ نا آپ غور کیجیے گا، میں نے ایک چیز آپ کے لیے آپ سے پوچھنی ہے کہ بلکہ یہ بات تو میرے رفت جی بھی ماشاءاللہ کافی اچھا غور کرتی ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ سوال کیا تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کو کیوں سلیکٹ کیا ہے نا، کس لیے؟ کیونکہ وہ اس کی پسندیدہ کون تھی. نہیں اس کی ٹھیک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہیں وہ اللہ کے چوزن ونز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلیکٹ کرتا ہے بندوں کے لیے، بندوں میں سے ان کو مقام اعلیٰ دیتا ہے. تو وہ ساری نبیوں کی اولاد تھی تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ میں اپنی عقل کے مطابق بتاؤں، وہ چلے وہ کیونکہ یہ ان کو مطلب اتنا پڑھے لکھے نہیں تھا یہ طبقہ، مطلب بنی اسرائیل تھوڑا لکھا تو اللہ اس وقت تو وہی پڑھا لکھا. اسرائیلی تو بنی اسماعیل جو تھے نا وہ امی تھے. یہ میں اب آپ کو بہت لمبی اس میں ڈسکشن ہو جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ امی تھے اور وہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہے تو سارے حضرت ابراہیم کی اولاد. ہاں جی حضرت ابراہیم کے انہی میں سے حضرت اسماعیل بنی اسرائیل ہو گئے. ایک بھائی کی وہ لیکن جو یہ میں نے بہت شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بنی اب اتنے سال پہلے بات یاد نہیں نہ رہتی. نہیں وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو بہت بڑے ہیں، ہم میں سے کیوں نبی نہیں آیا آخری نبی؟ تو وہ یہی تو وجہ کی معذوری ہے تو اب بھی ہم میں سے آتا ہے. چلے بہرحال انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی کہ اور واضح ہو جائے. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے اس کو کافی دفعہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور ان کا لقب تھا حضرت اسحاق کی اولاد سے. حضرت حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق کی بیٹی، لیکن نبی پاک صلی حضرت اللہ اسحاق کے بیٹے تھے علیہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کا یہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا درجہ اور اتنا مطلب آخری نبی کا درجہ دیا انہیں، کنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی تو تکلیف تھی انہیں یہ بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل کو بنایا جا رہا ہے، ان کے اندر کیوں نبی آ رہا ہے اور ہمیں معلوم سڑ گئے تھے وہ کیونکہ وہ ہمیشہ سے چہیتی قوم رہی نا اللہ کی، کہ انہی میں سے پیغمبر آتے رہے تو یہی لالچ تھی کہ ہمارے میں سے آخری نبی آئے گا. لیکن وہ آخری نبی جو ہے وہ ادھر سے بگڑی قوم تھی، بگڑی تو مکے والے جیسے بھی تھے منافق نہیں تھے. یہودی آج تک بگڑے ہوئے اسی بات پہ.
نہیں مکے والے جیسے بھی تھے بہادر تھے ہمارے منافق فلسطین کے پہ انہوں نے لیے ظلم ڈھایا ہوا ہے، اسی وجہ سے ڈھایا ہوا ہے۔ اسی دیکھیں ان میں کو نے آپ کو تکلیف کہا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ہاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو نازیہ مسلمانوں کے ساتھ دو یہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کیسے؟ حملہ کرنا ہی ہے پاکستان کو، ہاں کر وہ تو نہیں ٹال رہا نا۔ دماغ خراب پاکستان ہو والے گیا، بھی تو برا کر رہے ہیں نا، مذاکرات کریں ان کے ساتھ بیٹھ کرتے نہیں ہیں، وہ پاکستانیوں نے کرتے نہیں پہل کی ہے۔ ہاں چلیں یہ بات صحیح لمبی باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں، ابھی ہم آن لائن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم کرے، ہمارے حالات پہ رحم کرے، ہماری سمجھ میں آمین، آمین، ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔ مجھے بہت پیاری یہ دعا لگتی ہے، اس لیے کہ ہم اتنے مشکل اور فتنوں کے دور میں ہیں کہ ایک بات آپ کو ایک وقت میں ایک وہی صحیح بات لگ رہی ہوتی ہے، دوسری بات اس کی ریجیکشن آ جاتی ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ ہماری انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک کل رحمان الرحیم پروردگار، ہم عاجز ہیں، ہم تیرے غلام بندے، تیرے اپنا ہی بنا لینا، بس اپنا غلام بنا کے رکھنا، رائے دانے برابر اپنے سوا کبھی کسی کی ہمیں غلامی نہ دینا۔ اے مالک جس طرح تم نے ہمیں سکھایا، آپ نے ہمیں، ہم اسی طرح آپ سے استغفار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ابو البشر نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر ہمارے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر ہمیں سکھایا گیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم اسی طرح استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جو قنوت نازلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہمیں، ہم سارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، سب مومنین کے لیے، سب جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اگر کسی انسان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ہم آپ سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محفوظ رکھیے گا، اسے بھی محفوظ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم باسک الذین تردوا عن القوم المجرمین فاسقین ظالمین۔ اے اللہ ہم آپ سے عاجزی سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہماری حفاظت کیجیے، ہمارے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کیجیے، ہمارے گھروں کی حفاظت کیجیے، ظالموں کے ہاتھ توڑ دیجیے، یا اللہ ان یہ ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی، یا اللہ ان کے پشمناہوں کی ان کی یا نہ پکڑ کیجیے، جیسے آپ نے عاد و سمود کو ملوت کی ان کی بھی پکڑ کیجیے، یا اللہ ہم پہ رحم کیجیے، یا ارحم الراحمین ہم پہ رحم کیجیے، یا اللہ اپنے رحمان و رحیم ہونے کے صدقے ہمیں معاف کر دیجیے، یا اللہ ہمیں عزت کی زندگی، برکتوں والی، رحمتوں والی، اپنی حفاظت والی زندگی عطا کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مالک کل اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ۔ اے مالک کل ہمیں بچا لیجیے دنیا کی علائشوں سے، ہمارے بچوں پہ رحم کیجیے، ہماری اولادوں کو آپ نے جیسے ہمیں سکھایا ہم ویسے ہی دعا مانگتے ہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من لدنک ذریات طیبات انک سمیع الدعاء۔ رب زدنی علما، رب اعنی الی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ میرے ساتھ جتنی بہنیں ہیں، نگت جی، نازیہ جی، رفت جی، ساجدہ جی، ریحانہ جی، نذیر بیگم، نازیہ جی اور فائزہ اور آصفہ جی، سمیرہ، اور جو بھی ہمارے ساتھ آن لائن بھی ہمارے بہن بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، پروردگار ان سب کی مشکلوں کو آسان کرنا، ان کا دعاؤں میں یا اللہ ان کی قبولیت قبول کرنا، ان کی دعائیں، ان کے جو انہوں نے پڑھ کے بھیجے کلام وہ ان کو بھی قبول کرنا، یا اللہ ہمیں جوڑے رکھنا، اور یا اللہ پاک ہمیں کوئی ایسی زمینی آسمانی آفات نہ دینا جس کو ہم سہ نہ سکیں، ہمیں ظلم سے بچانا، ظالم کی نظر سے بچانا، اس ملک کو بچانا، پاکستان کو یا اللہ اس کی ہر طرح کی حفاظت فرمانا، جو اس کی طرف بری نظر سے دیکھے نظر اس پہ پلٹ جائے، یا اللہ ہم پہ رحم کرنا، یا ارحم الراحمین۔ ہمیں بہترین صحت والی زندگی عطا کرنا کہ ہم صحت اور تندرستی کے ساتھ رب اعنی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادات کرتے رہیں۔
اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر دیجیے گا اللہ پاک. جن کی اولاد آپ نے دی ہے ان کو اچھی اولاد کی تربیت دینا. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرنا. میرے بچوں کو سب کے بچوں کو یا اللہ رحم کرنا, ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنانا. جو کچھ ہم مانگ سکے ہیں عاجزی میں یا اللہ. اس کے علاوہ یا اللہ ہماری یتینہ جی اور عائشہ جی اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اور بھی بہت سارے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بزرگ چلے گئے, ان سب کے لیے بھی اللہ مغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. یا اللہ سب مسلمان بہن بھائیوں کو بخش دینا, مسلمانوں عورتوں مردوں سب کو یا اللہ. ان کی جو میری والدہ بھی ان کو جزا ہو اس کی کہ انہوں نے ہمیں اچھی, جتنی بھی یہاں بیٹھی ہیں ان کی والداؤں نے اچھی تربیت کی. یا اللہ ان کے اگلے سفر میں ثانیہ فرمانا, ان کے درجات بلند کرنا, اور جو زندہ ہیں ان کی بہترین یا اللہ خدمت کی موقع دینا ہمیں. اور یا اللہ پاک ہمیں ہر وہ عمل عطا کرنا جو تیرے قریب کر دے, ہر اس عمل سے بچانا شیطان نفس اور زبان کے شر سے ہمیں دور کر دے. ہم اپنے سارے معاملات فویض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ کے سپرد کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے سروں پہ ہمارے شوہروں کے سائے رحمت بنا دے, ہمیں صحت تندرستی. اللہ مغفنا بحلال کا حرام کا واغنی بے فضل کا منصوا, بہترین رزق حلال بات سے وافر عطا کرنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. آمین یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. میری نازیہ جی کے کام میں میری پھپھو اور ان کی بچی کے لیے بھی, بیٹی کے لیے بہترین ان کا یا اللہ سبب کرنا اور انہیں صحت دینا. اور جس نے بھی بیماری میں کہا ہے, میری باجی سلمہ بھی کہتی ہیں مجھے دعا کے لیے. اور جو منظر آپ ہے وہ کافی تکلیف میں, انہیں کینسر ہے, اللہ انہیں بھی شفا دے دے. اور بھی جو بیمار ہیں, خود بھی میں بیمار, کتنی تکلیف اتنا زیادہ ہو گیا نا, تو سمجھ ہی نہیں آتی. بندے کو کینسر, اللہ تعالیٰ بس اس سے بچانا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار ہم آیت نمبر 76 اور 77 اور 76 جو ہے نا آپ ضرور تلاوت کیجیے گا. اللہ ہم سب کو 76 اور 77 انشاءاللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بچوں کو